So, Bismillah Rahman Rahim. Let's start with the 300 questions a day جو مجھے آ رہے ہیں اور کسی دوبارہ سے کسی مفتی صاحب کی اس دفعہ مجھے ویڈیو بھیجی ہے کسی نے بھیجی ہے. مفتی صاحب کا نام ہے مفتی رشید صاحب. مجھے آتے نہیں ہیں دو چار الگ الگ طریقے سے الگ الگ مفتیان کی ویڈیوز, بٹ دس مین ہیز ریئلی انسپائرڈ می, ناٹ جسٹ امپریسڈ می. اللہ تعالیٰ ایسے گفتگو کرنے کا سلیقہ تمام مسلمانوں کو عطا کریں. بہت ہی شائستہ غصہ ان کو آیا ہوا تھا, آنا بھی چاہیے. میں تو چاہتا ہوں مسلمان اسپیشلی قرآن جس نے ہاتھ میں پکڑا اس کو اس وقت غصہ آئے کہ کیا حالات ہے اس وقت امت کے. مگر آئی ایبسولوٹلی لو دیٹ گائے. پہلی دفعہ مجھے اتنا مزہ آیا, اتنی ایلوکوینس سے بات کی انہوں نے, اور اتنی میں ابھی بتاتا ہوں. انہوں نے, میں پتا ہے شروع میں جب ویڈیو دیکھ رہا تھا نا مفتی عبدالرشید صاحب کی, ہم دیکھیں مفتی رشید لکھا ہوا, تو پہلے 5-8 سیکنڈ میں تو پہلے 5-1 منٹ میں تو میرا دل چاہ رہا تھا باقی سب کچھ باتیں چھوڑ میں ویسے ہی رجوع کرتا ہوں اپنی بات سے. یہ جو کھڑے ہونے والی بات ہے نا اسلام میں اتنا اٹریکٹیو بندہ, ماشاء اللہ اللہ ان کو ان کی زبان میں حق گوئی کی اور ان کو اور فراست دے. I absolutely love this boy. I'm thinking he's in early 20s or maybe late 20s, the way he looked like. انہوں نے 5-6 سوالات کیے ہیں اور I am thoroughly impressed. ماشاءاللہ ایسے ہونے چاہیے, اتنے اٹریکٹیو مسلمان ہوں. however لیکن جو مسائل جو ہے نا, جس مسئلے کو انہوں نے جو نہیں سمجھ رہے, آج کل کا مولوی نہیں سمجھ رہا, وہ مسئلہ جو ہے نا اس کو بیان کرنا ضروری ہے. تمام لوگوں کا آئی کیو بڑھانا ہر مسلمان کا کام ہوتا ہے, تمام انسانوں کا, غیر مسلموں کا بھی آئی کیو بڑھانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تھرو غیر مسلموں کو دعوت دی نا. قرآن تو نبی علیہ السلام پہ آیا, اس وقت تو کوئی مسلمان نہیں تھا سوائے نبی علیہ السلام کے آس پاس گھر والے یا قریبی دوست. تو اللہ تعالیٰ اس وقت پوری دنیا کا آئی کیو بڑھانے کے لیے قرآن پاک کو نازل کر رہے تھے کہ انسانوں کا آئی کیو بڑھاؤ, ان کو سوچنے پہ آمادہ کرو اور مجبور کرو. ایسے آرگیومنٹس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سطح پہ آ کے دی. یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہے تو ان سے کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جواب دو, یہ سوال کرتے ہیں, یہ جواب دو. سو اٹس سچ اے بیوٹیفل وے آف لوکنگ ایٹ دا قرآن. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عقل کیوں نہیں کرتے ہو. تو آئی کیو بڑھانا ہر مسلمان کا کام ہے. جو قرآن کا ماننے والا ہے اس کا فرسٹ مشن یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا آئی کیو بڑھا کے جائے. دنیا سے جتنے بھی 50-60 سال ملنے ہیں اس کو, دنیا کا آئی کیو اس کی وجہ سے بڑھ جائے. یہ پرائمری مشن ہے ہم سب کا. کوئی پوچھے نا آپ سے آپ کا پرپز کیا ہے, اسٹریٹ ایک ہی جملے میں بتائیں, مسلمان کا پرپز ہے آپ کے آئی کیو بڑھا دینا, آپ کی جو ذہنی استطاعت ہے اس کو بڑھا کے جاؤں گا میں. آپ اللہ کی طرف آتے ہیں نہیں آتے ہیں تو اللہ کا کام ہے, اللہ ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے, مگر آپ کو سوچنے کے طریقے سکھا کے جائیں گے. تو آئی ریئلی سلوٹ یو مفتی صاحب, آئی ریئلی سلام ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ واٹ یو ڈوئنگ. آپ غور سے سمجھ لیجیے یہ جو آپ نے سوالات کیے ہیں کہ ایک آپ نے کہا نا کہ اسلام کھڑا ہونا عین مسلم آئیڈینٹی ہے, اور آپ نے 3 حدیثیں اور بیان کی. آئرونکلی آپ نے وہ حدیث نہیں بیان کی کہ جس کی وجہ سے آپ کو خود بھی پتا ہے اس حدیث کا جو سینٹرل حدیث ہے. اور جتنے بھی آپ نے حدیث بیان کی, اور آپ نے ایک مفروضہ رکھا ہے کہ میں نے پوری حدیث نہیں پڑھی, کہ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت فاطمہ بھی نبی علیہ السلام کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. آپ نے یہ مفروضہ رکھا ہے کہ میں نے پوری حدیث نہیں پڑھی, میں نے پڑھی ہوئی ہے. مگر میں آپ کو بتا دوں, آپ کے تینوں پوائنٹس ایک ایک کر کے چلتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام کے لیے کھڑی ہوتی تھیں, نبی علیہ السلام کی سنت نہیں. نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے, یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے.
کہ غور سے سمجھیں اس بات کو. اور یہ دونوں باپ بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ علیہ السلام، یہ دونوں کا جو معاملہ ہے یہ محبت کا معاملہ ہے. یہ حدیث پڑھیں، آپ بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ پیار میں یہ کام ہو رہا ہے. اوکے، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. بہرحال آپ اس کو تعظیم میں رکھ لیں. بے شک میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا کہ آپ بے شک اس کو تعظیمی سمجھیں. تو بڑے کون ہے ادھر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے چھوٹے کے لیے کھڑے ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت صاف ظاہر ہے، ان کی قولی حدیث بھی بڑی کلیئر ہے. آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو پرانی دور سے چلی آ رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور آپ کوئی نیا مطلب سمجھ بیٹھے ہیں، میں نے آپ کو سمپل سی حدیث بتائی ہے، اس سے مت ہلا کریں. سمپل سی حدیث یہ ہے کہ جب صحابہ نبی علیہ السلام کو مسجد نبی میں کھڑے ہوئے تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. یہ ہے مسلم آئیڈینٹی. میں آپ کو باقی کی حدیث کے جو آپ نے حوالے دیے ہیں میں ان کا جواب دیتا ہوں. آپ نے میری ساری ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی، یا ایک لمبی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی، شارٹ کلپس پہ مت اس طرح کی کاروائی کیجیے. Now I am talking to you as an older brother. You need to understand that. ایک چیز میں آپ کو بھی بتا دوں اس سے پہلے کہ میں جواب دوں آپ کو. آپ نے اور کئی سارے مفتیان کہتے ہیں کہ ساحل ادیم کا جو طرز بیان ہے نا بڑا جارحانہ ہے، وہ سیلا ہے. پوری ویڈیو دیکھا کیجیے. میرا پورا گراف جو ہے نا وہ بڑے نارمل کرو سے گزر کے پورا پیرابولا بنتا ہے. پیرابولا تو شروع ہائی سے ہوتا ہوگا، میں شروع ہائی سے نہیں ہوتا. غور سے سمجھیں اس بات کو. یہ اسلام کا یہ مفروضہ جو ہے نا، اسلام میں جو زبردستی ڈالا ہوا ہے پاکستانیوں نے زبردستی، کہ دھیمے اور لو ٹون میں بات کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی نہیں تھا کہ ہر وقت لو ٹون میں بات کرتے ہیں. حدیث ہی سنا دیتا ہوں. آپ نے یہ حدیث کیوں نہیں سنائی جب جارحانہ انداز کے اوپر آپ نے جو ہے نا یہ جو تنقید کی ہے کہ نبی علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے نا لوگوں سے تو ان کی آواز مسجد سے باہر لوگ سنتے تھے کلیئرٹی کے ساتھ، آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی تھی. اوکے، اور لوگ ان کے ہاتھ مبارک دیکھتے ہوتے تھے جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. کسی اور طریقے سے پتھ میرے نبی کو پریزنٹ کریں دنیا میں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مجھے جس طریقے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، میں نے اسی طریقے سے زندگی گزارنی. ٹھیک ہے. جب بھی آپ لوگ یا میں سنتا ہوں نا کہ فلاں پروفیسر فلاں عالم بڑا ہی اس کو غصہ نہیں آتا، وہ بڑے دھیمے الفاظ میں بات کر، دنیا پوری کو غصہ اس کو نہیں آتا، تو اس کو بے شک نہ آتا ہو، اس کو غصہ اس کا اپنا عمل ہے. میں اس پہ نقب نہیں لگا رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بیان کا جو طریقہ ہے نا وہ مسلمان یوتھ سے چھپایا گیا. اور جو بھی بندہ جارحانہ طریقے سے جلالی طور پہ بات کرتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپے سے باہر ہوا ہے. اوکے، آپ کو میں نفسیات سمجھا دیتا ہوں کہ جب عمومی بات کی جائے جو گروہ کی ہو، اور کوئی گناہ یا وائرس گروہ میں آ جائے اور آپ اس پہ ایک ایلیمنٹ آف ایموشنل ایکسپریشن نہ رکھیں تو یہ سائیکولوجیکل مسٹیک ہے. ٹھیک ہے، یہ سائیکالوجی سمجھیں. آپ نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا تھا نا کہ ساحل صاحب یہ فقہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، اس میں مت جائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں سائیکالوجی آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ اس میں مت جائیں. پوچھیں، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اوکے. اور آپ نے کہا کہ میں آتا ہوں، آپ نے بعد میں ایک جگہ پہ استعمال کیا ہے کہ آپ نے NLP کا کہ تمام اصول رکھ کے قرآن پاک کا ترجمہ کروایا. آپ کے علماء نے اپنے علماء سے کہیں مجھ سے بات کریں ڈائریکٹلی. آپ کو بتاؤں گا کہ کسی 2 نمبر کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں وہ سارے. NLP سے زیادہ بڑی خرافات ابھی تک کسی بھی سوڈو سائنٹسٹ نے نہیں ایجاد کی. یہ انڈیا کے گرو اور بابے اور ان کے پنڈت اس طرح کی باتیں کرتے پھرتے ہیں. یہ دیپک چوپڑا ٹائپ لوگ اس طرح کے NLP کے پروفیسرز ہیں. آپ قرآن پاک کا ترجمہ NLP کے اصولوں کے اوپر کر رہے ہیں، جس کو نہ سائنس والے مانتے ہیں. جو اصلی سائنس والے ہیں، جو اصلی کتابیں اصلی سائنس پڑھتے ہیں نا دماغ کی، ان سے پوچھ لیں. میں نفسیات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نیورو کی بات کر رہا ہوں. سو ان سے پوچھیں کہ کیا 2 نمبری پھیلائی ہوئی ہے اور کس کے ہتھے چڑھ گئے ہیں. ایز یوزول کوئی دوبارہ سے علماء کو بیوقوف بنا رہا ہے. یہ NLP سے دور رہیں. میں نے آپ سے کہا کہ ایک ایک کر کے چلتا ہوں.
سب سے پہلے میں نے آپ نے جو کہا نا کہ کھڑا ہونا عین مسلم آئیڈینٹی ہے، حدیث میں ارشاد دوبارہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اجمیوں کی جہالت بند کر دو جو اپنے بڑوں کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے. اب نفسیات سمجھیں، نفسیات پوری طریقے سے سمجھیں، اور یہ نفسیات کا درس سمجھیں، یہ فقہ کا درس نہیں دے رہا ہوں، نفسیات کا درس دے رہا ہوں. مسلمان امہ کو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ سائیکولوجیکل کیسٹریشن کا ہے. ان کو ذہنی طور پہ غلام بنایا گیا ہے، بنایا جا رہا ہے، اور اب تو بن چکے ہیں، اب تو 70-80 پشتیں صرف غلام در غلام پیدا ہو رہے ہیں، غلام ابن غلام ابن غلام. یہ نفسیات سمجھیں. جب نبی علیہ السلام نے عمومی حدیث رقم کروا دی ہے کہ بڑوں کی تعظیم میں کھڑا ہونا اجمیوں کی جہالت تھی، اس کو بند کر دو، تو اس کے بعد اب کیا کسر رہ گئی؟ دوسری حدیث بھی سنا دیتا ہوں. جو شخص، یہ تو کھڑے ہونے والوں کو منع کیا ہے، جو شخص خود یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے. اب یہ دو اصول نفسیات نبوی سیٹ کر رہے ہیں، نفسیات مسلم سیٹ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ میرے ذہن میں بات آ گئی، وہ مس نہ ہو جائے. خدا را مجھے موٹیویشنل اسپیکر کہنا بند کر دیں. انہی لعنت زدہ لوگوں نے پوری قوم تباہ کی ہوئی ہے. میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں. If you have to choose a title for me, I am just a student who's trying to reform the Muslim psychology back to the time of the Prophet ﷺ when he was actually training the psychology of the Sahabas. So زیادہ سے زیادہ ریفارمسٹ بولا کریں. ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ واپس اس نفسیات کو پکڑے جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی بن ابی طالب اور عمر الخطاب کی ٹریننگ کر رہے تھے، صحابہ کی ٹریننگ کر رہے تھے، اور یہ انہوں نے ٹریننگ کروائی. آپ نے تینوں احادیث بتائی ہیں کہ کن صحابی کے آنے پہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اس میں آپ نبی علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں. تو میں کب کہا کہ بڑے مت کھڑے ہوں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ بڑے کھڑے ہوں چھوٹوں کے آنے پہ. غور سے سمجھیں اس بات کو. حضرت جعفر کے استقبال میں حضرت کعب جب کھڑے ہوئے ہیں، صحابی نے حضرت جعفر کے استقبال میں مجلس نبی علیہ السلام کی کے اندر سب صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کی مسجد میں سارے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت جعفر آئے ہیں اور آئی تھنک حضرت طلحہ کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ نے کہا کہ دیکھیں صحابی دوسرے کے استقبال میں کھڑے ہوتے. وہ آپ پوری بات کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے کو بشارت دینے کے لیے ایک صحابی کھڑا ہوا ہے، اعلان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کے استقبال میں کھڑا ہوتا تو سارے صحابی کھڑے ہو جاتے. وہ ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے پورے کے پورے صحابہ کو کھڑا کروا دیا. انڈرسٹینڈ دا بگ پرابلم ہیئر. دا پرابلم آئی ول ٹیل یو. اسی لیے میں نے سے کہا اپنے بڑوں سے کہیں کہ وہ مجھ سے بات کریں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں نفسیات کی ڈوریاں ہوتی ہیں، بچوں کی نفسیات کی ڈوریاں، یوتھ کی نفسیات کی ڈوریاں. ان کو میں سمجھا رہا ہوں، آپ کے بڑوں کو، کہ آپ کے بڑوں نے یہ ڈٹرمن کر لیا ہوا ہے کہ ان کے آنے پہ پورا مدرسہ کھڑا ہو جائے. آپ کے پروفیسرز نے یہ اصول ثبت کیا ہوا ہے کہ ان کے آنے پہ پوری یونیورسٹیاں اور کالج کھڑے ہو جائے کریں. آپ کس قسم کے مفروضے میں ہیں، کس قسم کے پردے ہیں ڈالے میں آپ نے، کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یونیورسٹی میں جاؤں، ایک پروفیسر اور کلاس میرے سامنے نہ کھڑی ہو تو مجھے برا نہیں لگے گا. نفسیات اسی طریقے سے بنائی جاتی ہیں، بنا دی گئی ہیں ہماری. اور اگر مجھے برا نہیں لگے گا، اگر مجھے برا لگے گا تو میرا تو ٹھکانہ جہنم میں ہے. کیوں ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ میرے آتے میں میرے گھر والے کھڑے نہ ہوں تو مجھے اچھا لگے گا؟ ہم سب کو پتا ہے اب ہمیں برا لگنا شروع ہو گیا کہ لوگ بیٹھے رہیں. وہ حدیث کیوں نہیں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھو، اگر لوگ تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے آنے پہ کھڑے ہوں. ہمیں اگر ٹریننگ یہ ملے گی 70 پشتوں سے کہ میرے آنے پہ چھوٹے کھڑے ہو جائے کریں، تو نہیں کھڑے ہوں گے تو مجھے برا لگے گا. یہ میری ان 70 پشتوں نے مجھے جہنمی کیا ہے نا اس حدیث کے مطابق. جتنے بھی آپ مثالیں دے رہے ہیں، پیار میں کھڑا ہونا، اعلان کرنے کے لیے کھڑا ہونا، کسی سے گلے ملنے کے لیے کھڑا ہونا، گلے ملنے سے کون منع کر رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مفتی صاحب مدرسے میں آتے ہیں تو سارے بچے گلے ملنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ اس طرح تو نہ، یہ والی گیم تو نہ کھیلنا. ابھی تک تو میں جارحانہ نہیں ہوا نا. اور سے سمجھیں اس بات کو.
میں ہوں گا بھی جارحانہ، بائی ڈیزائن ہوں گا، میں بتاؤں گا بھی کب کس بات پہ جارحانہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ یور ایفرٹس، آئی ایم ٹیلنگ یو دس رائٹ ناؤ. میرے اندر تانے کی صلاحیت نہیں ہے اللہ کی طرف سے، میں سیدھی بات کر رہا ہوں، کسی چیز کو تانے میں مت لیجیے گا. سو سائیکولوجیکل وار فیئر کو سمجھیں مفتی صاحب، سائیکولوجیکل وار فیئر کو سمجھیں اور بڑوں سے پوچھیں، مشورہ کریں، وہ آپ کو سمجھائیں گے. علماء کا، ایک عالم کا، جو عالم کہتا ہے اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے کہ اب میں نے فتویٰ بھی جو ہے نا صادر کرنا ہے، اس کا ذمہ پورا کا پورا گلوب پورا ہوتا ہے کہ پورے کرے کی نفسیات بنائیں. ہی از اے ریپرزینٹیٹو آف دا ڈاکٹرین آف اسلام، ہی از ریپرزینٹنگ دا سائیکالوجی آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا بڑا ذمہ ہوتا ہے. علماء اصلی، اور آپ کو ہی پتا ہے، جید علماء امت کے ایک ایک بچے کی فکر میں راتوں کو دعائیں کرتے ہیں. دنیا کے برازیل کے بچے سائبیریا کے بچوں کے لیے دعائیں کر کے سوتے ہیں. آپ جینوئن میتھس کو دیکھیں، جو مولویوں کا جینوئن میتھس ہے، سارے دنیا کے مولوی اکٹھے کر لیں. آپ کو کیا خود نہیں پتا؟ کیا ہم سب کو نہیں پتا کہ ان کا انٹلیکچوئل لیول کس لیول پہ سیٹل کر دیا گیا ہے؟ سائیکولوجیکل انفیریورٹی کہتے ہیں اس کو. بس بونے ہیں سارے. غصہ بھی اسی لیے آتا ہے کہ ہاتھ میں انہوں نے قرآن رکھا ہوا ہے. دوسرا غصہ تو اس بات کا آتا ہے کہ اس کو پروفیشن بنا دیا ہوا. پھر آپ کہتے ہیں مولویوں سے قرآن نہیں سیکھیں گے. دوسرا آپ نے نقطہ کیا نا، آپ مولویوں سے قرآن نہیں سیکھیں کیونکہ تو وہ کسے سیکھیں گے؟ بھائی کیا بات کریں آپ. ہر انسان، ہر مسلمان مولوی ہونا چاہیے بھائی. آپ نے کہا ایک طبقہ ہے جو ضروری ہے کہ وہ قرآن سکھائے. بھائی سارا مسلمان لڑکا، ساری مسلمان لڑکیاں قرآن کے ایکسپرٹس ہونے چاہیے. یوٹیوب کے ایکسپرٹس، ہالی ووڈ کے ایکسپرٹس، آسکر ایوارڈ کے ایکسپرٹس. مگر نہیں، وہ جو گلی کا جو مسجد میں کونے میں وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے قرآن کا ایکسپرٹ. عجیب بات ہے. فزکس کے سارے ایکسپرٹس ہمارے بیکن ہاؤس میں، سٹی اسکول میں. انگلش کے سارے ایکسپرٹس، لنگوسٹکس کی بات ہو رہی ہے نا، عربی کی بجائے انگلش کے. جتنی انگریزی پاکستانی کو آتی ہے اتنی بڑا بڑا گورا شرما آ جائے جس طریقے سے پاکستانی عربی سیکھتا، انگلش سیکھتا ہے. مگر عربی نہیں سیکھنی. نہیں، عربی کیسے سیکھیں گے سارے؟ یہ آپ کا اعتراض. عربی کیسے سیکھیں؟ کیوں نہ سیکھیں عربی بھائی؟ عربی کا جنوں کے لیے آئی ہے. یہ صرف عرب پیدا ہو جانا کہ اس کے علاوہ عربی نہیں کوئی سیکھ سکتا. نام بتاؤں آپ کو ان علماء کرام کے کہ جو نان عرب تھے، جن کو آپ مانتے ہیں. مجھے تو پتا ہے نا آپ کا مسلک کیا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مولوی کا کام نہیں ہے قرآن سکھانا، مسلمان کا کام ہے قرآن سکھانا. ہم فزکس سکھاتے بیٹھ رہے ہیں، ہم کیمسٹری سکھاتے بیٹھ رہے ہیں. کدھر کدھر نہیں پہنچا ہوا مسلمان اس وقت؟ قرآن میں نہیں پہنچا، باقی ہر جگہ پہنچ گئے. کیوں قرآن میں سے مولوی نے پہنچنا ہے؟ کیوں مولوی نے پہنچنا ہے؟ آپ کی اس جرا کی نس ہی غلط. 1000 مہاجرین مکہ سے مدینہ گئے ہیں. آپ بتائیں کون سا ان میں مولوی کون تھا؟ ان میں بتاتا ہوں کون تھا. 1000 مولوی تھے، 1000 عالم تھے، 1000 فقہا تھے. زبردستی مت آئسولیٹ کریں قرآن پاک کو. یہ ہے میرا مقصد. مولوی سے بغاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان مولوی ہو، تاکہ یہ جو مفت کی مسند پکڑی ہوئی ہے نا ایک خاص بندے نے، وہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں تک پہنچے. Every Muslim has to be a scholar of the Quran. Every Muslim. That's the basic. یہ کوئی اوج نہیں ہے، ہمارا میرٹ ہے مسلمان ہونے کا. یہ قرآن پاک پہ کوئی مجھ سے بحث نہیں کر سکتا. یہ میری اپنی کتاب ہے. اسی کتاب کے لیے دنیا میں آیا ہوں اور اسی کتاب کے لیے دنیا سے جاؤں گا. یہ کھیل کھیلنا ہمیں بند کرنا پڑے گا. یہ قرآن کو کمپارٹمنٹلائز کر دیا اور مولوی کو پروفیشن بنا دیا. سوری، دس از ناٹ سم تھنگ. یہ مسلم آئیڈینٹی کے خلاف ہے کہ ہم جتھا بندی کر دیں، ایک جتھا قرآن کا، باقی کا جتھا قرآن سے آ رہی. ایسے تو نہیں ہوگا. سوری، یہ نہیں ہونے دیں گے. اب نہیں ہونے دیں گے ہم. یہ پہلے ہوتا رہا ہے، اب نہیں ہونے دیں گے. تیسری بات جو آپ نے کی ہے کہ یہ اسلام 5 رکنی جو آپ حدیث سناتے ہیں عبداللہ بن عمر کی، ہم پریٹی شور آپ نے انہی کی حدیث کوٹ کروائی ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے نا 5 رکن، 5 ارکان کے اوپر. آپ اس حدیث کا پورا کانٹیکسٹ کیوں نہیں بتاتے؟ Why are you not telling everyone this? آپ کہتے ہیں کہ روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، آپ لوگوں کو روزے اور نماز سے بگا رہے ہیں. کیا آیت ہے روزے کی؟ بتاتا ہوں میں آپ کو کیا آیت. کتب علیکم الصیام آیت ہے. روزہ فرض ہے، میں روزے سے بگا رہا ہوں. میں نے کبھی کہا ہے کہ 5 رکن اسلام نہیں کرنے؟ میں نے تو آپ سے کہا ہے آپ صرف 5 رکن اسلام کیوں کرتے ہیں.
کتب علیکم الصیام آیت ہے، تو بتاتے کیوں نہیں ہے مولوی صاحب سارے کے سارے کہ کتب علیکم القتال بھی آیت ہے؟ آپ لوگوں نے اس آیت کا پرچار کب کیا مجھے یہ بتائیں. آپ مجھے اور آپ دونوں کو پتا ہے مسجد بند ہو جائے گی اگر یہ والی آیت سنائی تو. کتب علیکم القتال کی کتنے مسلمانوں نے آیت سنی ہوئی ہے؟ آپ سب کو پتا ہے کہ کیا چیز کس نفسیات کے پریشر میں آ کے چھپائی جاتی ہے. میں وہی پریشر ہٹانے کے لیے کہہ رہا ہوں یوتھ کو کیوں اتنے زبردستی ایک نالی میں سے گزار رہے ہو. پورا سمندر اللہ نے عطا کیا ہوا. کتب علیکم الصیام پہ پتہ چلے نا آپ کو روزہ فرض ہے، تو کتب علیکم القتال پہ کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ کون سے 5 رکن میں آتا ہے؟ دیز گیمز آر اوور مفتی صاحب، دیز گیمز آر اوور. دا یوتھ ہیز اسٹارٹیڈ ٹو تھنک ناؤ. وہ جو آئی تھی نا افلا یعقلون، اب یوتھ نے پکڑ لیے. وہ یوتھ خود سوچنا شروع ہو گئے. پہلا قدم قرآن کا سوچنا انہوں نے اٹھانا شروع کر دیا. سمجھ لیں غور سے. اور تیسرا جو آپ کا اعتراض ہے نا کہ 3 بابوں سے آپ بغاوت سکھا رہے ہیں، ان میں باپ ہے، کالج کا پروفیسر ہے اور مولوی صاحب ہے. جی میں سکھا رہا ہوں نا، اور کس نے روکا ہے؟ نفسیاتی سائیکولوجیکل وارفیئر کے لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ انہی 3 بابوں سے رکوایا تھا نا. اور کون سے 3 بابوں سے؟ نبی آگے کن 3 بابوں سے رکواتا ہے؟ اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کے میرے دین پہ آ. ہر نبی یہ کرواتا ہے نا. امت کے جو حالات ہیں سائیکولوجیکلی، یہ انہی 3 بابوں نے کیے ہیں. آپ سیمپل لے لیں، بیسک سائیکالوجی سکھا رہا ہوں آپ کو. کوئی سے 100 بندے پکڑے پاکستان کے، کوئی سے 100، ان 100 کے 100 کا دینی رجحان چیک کریں، اور ان 100 کے 100 کے یہ 3 بابیں چیک کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. ان 100 کے 100 میں سے 99 بندوں کا رجحان وہی ہے جو ان 3 بابوں کا رجحان ہے. ہر بندہ اپنے ہی باپ کے فرقے پہ ہے، ہر بندہ اپنے ہی لوکل باپ کے مولوی کے فرقے پہ ہے. کالج کا پروفیسر وہی بتا رہا ہے پیسے بنانے بس دنیا میں، خوبصورت لڑکیاں چاہیے، بڑی گاڑیاں چاہیے. اور کون بتا رہا ہے آ کے؟ آپ بتائیں. چاچا کے بیٹے نے تو نہیں بتایا تھا مجھے، یا پھپھو کی بیٹی نے بتایا تھا مجھے؟ یہ ان 3 بابوں نے بتایا نا. امت کے حالات دیکھیں اس وقت کیا ہیں، اور ایکسپٹ دا ریسپانسبلٹی. ٹیک دا ریسپانسبلٹی ناؤ. یو آر ہولڈنگ دا قرآن ان یور ہینڈ. کوئی اور انسان ملتا ہے جو قرآن ہاتھ میں پکڑ کے، روز قرآن ہاتھ میں پکڑ کے اپنے ممبر پہ بیٹھ جائے؟ کالج کے پروفیسر ابو کون پکڑتا ہے؟ ٹی وی پہ کوئی آتا ہے ایسا بندہ؟ نو. مولوی صاحب پکڑتے ہیں نا قرآن. تو کس کو بلیم کروں؟ احتیاط کریں، یہ اسلام کی بات ہو رہی ہے، یہ آخرت کی بات ہو، احتیاط کریں. میں نے اسی لیے کہا یو آر ینگ، یو آر نائیو، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، اینڈ یو آر ویری پریزنٹیبل پرسن، یو آر ویری ایلوکوینٹ. لرن دا وے دس ورلڈ ویو از کریٹڈ. آپ کا ورلڈ ویو ابھی نہیں کریٹ ہوا نا، آپ کی اتنی عمر ہے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. سیکھیں اس بات کو. دنیا کا چکا گھوم کیسے رہا ہے، سوچ زاویہ کیسے اختیار کرتی ہے اپنا، سوچ سمجھیں پہلے اس بات کو. تمام تر امت مولوی سے متنفر ہو چکی ہے. تو لگا ایک کوئی میری وجہ سے ہوئی ہے، اور آپ نے اتنے بڑا الزام میرے پہ لگا دیا کہ ساحل الدین کہہ رہا ہے مجھے فالو کرو. آپ کسی ایک جگہ پہ یہ لفظ اتنی بڑی رونت کسی مسلمان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ میں نے کبھی زندگی میں بولنا ہے مجھے فالو کرو. میں یہ فالوورشپ کے تو خلاف ہوں. کہ آج تک یہ جملہ نہیں بولا، اور انشاءاللہ مرتے تک دم تک نہیں بولوں گا مجھے فالو کرو، مولویوں کو چھوڑو مجھے فالو کرو. اتنی بڑی تہمت ایسے تو نہ کرو. اتنے اچھے بچے ہو. آئی ریئلی ریئلی تھنک یو نیڈ ٹو ریٹریکٹ دس. یہ تہمت میں آئے گی بات. ڈونٹ ڈو دیٹ. مجھے کوئی نہیں فالو کرتا اور نہ ہی کوئی کرے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہم. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے. میں نے آپ کو کتابوں سے پڑھنے سے، سوچنے کے اوپر آمادہ کرنے سے جوڑنا ہے، اور کوئی کام نہیں میرا. I'm a vessel. میں وہ آواز ہوں جو کہ آپ کے اندر کی اس آواز کو رائم کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ کرتی رہتی ہے اس گرامر کے اندر، تاکہ آپ کو پتا ہو ٹھیک کہہ رہا ہے. میرے اندر بھی یہی آواز ہے، یہی سوال ہے میرے اندر. ان کا جواب کہاں ہے؟ بتاتا ہوں، صحابہ نے دیے ہیں جواب. یہ تینوں سوالوں کے جواب آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ مسلم آئیڈینٹی ہے. مسلم آئیڈینٹی 5 رکن نہیں ہے، کافی سارے ارکان ہیں اسلام میں. مسلم آئیڈینٹی تب پوری ہوگی. اوکے، اور سے سمجھیں. آخری دفعہ آپ بتا دیں،
آپ نے اپنی ویڈیو میں یا آپ کے کسی عالم نے کسی بھی ممبر میں بیٹھ کے، آپ حنفی ہیں اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ابو حنیفہ کا فتویٰ کب سنایا کہ جہاد بالقتال میں 4 مہینے لگانا ہر مسلمان پہ فرض ہے، ورنہ وہ منافق ہے؟ آپ بتا دیں، کبھی سنا ہے یہ فتویٰ آپ نے؟ ہم شور پڑھا ہوگا آپ نے، کبھی سنا ہے کسی مسجد میں؟ یہ آپ نے سنایا کسی کو؟ شافعی نے، ابو حنیفہ نے اور امام حنبل نے، تینوں نے فتویٰ اپنے ٹائم پہ ایشو کرایا، اور وہ کس ٹائم کے تھے؟ امن کے دور کے مسلمان تھے۔ یہ امن کا دور چل رہا ہے، آپ بتائیں، امن کا دور ہے مسلمانوں پہ؟ ایک ملک کے اندر، ہر ملک میں ایک نواز شریف عمران خان بیٹھا ہوا ہے، ہر ملک میں، یمن میں، سودان میں ایک نواز شریف عمران خان، سعودی عرب میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، ہر ملک میں یہی اسی طرح کے 2 مخلوقات پائی جاتی۔ کیا کروا رہے ہیں وہ؟ امپیریلزم آف امریکہ کو سائیکولوجیکل سجدے کروا رہے ہیں بیٹھ کے۔ 2 ارب آبادی اور یہ حالات، مور دین 50% آف 2 ارب یوتھ، ان کو بچانا کام ہے ہمارا۔ We have to stop these games. We really need to stop these games. Accept the responsibility. Accept it کہ ہاں ہم سے یہ ہوئی ہے، ہم نے ان کو خسیس کر دیا، مسلمان لڑکے لڑکی کو ہم نے تباہ کر دیا، ان کی نفسیات کو ہم نے ان کو غلام بنا دیا ہوا، ان کی آئیڈینٹی چھین لی ہے ہم نے، ان کا جری پن نکال دینا، یہ سوچ میں بھی جری نہیں رہی اب، ان کی اسٹیم کو لو کیا، لو سیلف اسٹیم کے اوپر قرآن پاک نہیں فٹ ہو سکتا۔ قرآن پاک ہائی سیلف اسٹیم کے بندے کی کتاب ہے۔ Understand the problem. This is a psychological problem. This is not a theological problem anymore. This is a psychological problem. Muslims are suffering from a psychological problem. قرآن پاک غلاموں کے لیے نہیں نازل ہوئی، قرآن پاک حاکموں کے لیے نازل ہوئی۔ حکم کا لفظ ایک غلام کو کیسے سمجھ آئے گا؟ اقامت دین ایک غلام کیسے کروائے گا؟ سوچیں تو صحیح، قرآن کیوں ڈیفیوز کیا گیا ہے؟ کیونکہ سائیکالوجی ڈیفیوز کر دی گئی۔ آپ سمجھ، 2.25 ارب بندہ قرآن پاک کو نمبر 1 کتاب مانتا ہے، مگر پڑھ نہیں سکتا، پڑھتا ہی نہیں ہے، دور کیوں؟ اس کی سائیکالوجی میں قرآن پاک فٹ نہیں آ سکتا۔ اپنی سیلف اسٹیم بڑھانے کی ٹریننگ کروائیں لوگوں کی، یوتھ کی، تاکہ قرآن احکامی کتاب، ایک غلام کو احکامی کتاب کیسے فائدہ دے سکتی؟ اس کو اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑے گا پہلے، تب احکامی کتاب سمجھ آئے گی اور اپلائی کر سکے گی۔ غلام جب بھی قرآن پکڑتا ہے وہ صرف یہ 5 رکن کے بعد کہتا ہے چھٹا نہ بتا دینا، چھٹا بتاؤ گے تو مارے جائیں گے۔ کیوں؟ ظاہر ہے غلام مارا ہی جائے گا بیچارہ، غلام کے لیے تو چھٹا رکن نہیں ہے، 7واں رکن نہیں ہے، 8واں رکن نہیں ہے، نکالا ہے نا 6ٹھا رکن۔ تبلیغ کرتے ہو بس، تبلیغی جماعت والے کیا انہوں نے؟ I'm not against any رکن، نعوذ باللہ، میں مسلمان ہوں، تبلیغی جماعت کو اللہ تعالیٰ استقامت دے، مگر سائیکولوجیکلی انفیریئر نہیں ہے۔ خود بتاتے ہیں ہمارا تو اسرائیل میں بھی مشن ہے، خود بتاتے ہیں، پوچھیں ہمارے تو مشن اسرائیل بھی جاتے ہیں۔ اسرائیل آپ کا اسلام، آپ کے ورژن کو اسلام کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، تو کچھ دال میں تو کالا ہے نا، سوچیں تو صحیح، ورنہ تو کسی کو نہیں جاتے دیتا اسرائیل، آپ لوگوں کو جانے دے رہا۔ پڑھیں ذرا گیزٹ، ٹیل اویو گزٹ پڑھا دیتا ہوں، آپ گوگل کر لیجئے گا، ٹیل اویو گزٹ، ہمیں کس طرح کا اسلام ایکسیپٹیبل ہے۔ ٹیل اویو گزٹ، نمبر 5 غامدی صاحب، نمبر 4 تبلیغی جماعت۔ اس طرح کا اسلام تو ان کو پسند آنا ہے نا، ظاہر ہے ہر ایک کو آنا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا ورژن اسلام مکہ ان کو پسند نہیں آیا تھا، کفار کو بھی نہیں پسند آیا تھا، یہودیوں کو بھی نہیں پسند آیا تھا، شہید کرنے کے در پہ ہو گئے تھے، کئی کوششیں کی، صحابہ کو بھی شہید کرے تھے۔ وہ والا ورژن آف اسلام کہاں ہے؟ وہ والی نفسیات کہاں ہیں جو کہ حاکمانہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپلائی کی جاتی؟ یہ غلامانہ ایٹیٹیوڈ والا اسلام تو ہر ایک کو پسند آئے گا۔ اسلامک کلیرکس امریکہ میں کھلے عام پھر رہے ہیں، پبلک سپیکنگ کر رہے ہیں، کینیڈا میں کر رہے ہیں، انگلینڈ میں کر رہے ہیں، I'm sure everybody loves them۔ کیا نام لینے کسی کے، سب جو بھی آپ کو نام پتا ہے، سب کے سب، وہ والا اسلام تو سب کو پسند ہے، ون ون، آپ بھی خوش ہم بھی خوش۔ یہ تو پھر مسئلہ ہے نا۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے تو ون ون والا اسلام نہیں دیا تھا، وہ تو کہہ رہے تھے
کب سے کہہ رہے تھے؟ شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ تو بھی خوش ہم بھی خوش، یار تیری بھی ہماری بھی کچھ مان لے، ہم تیری بھی کچھ مان لیتے. سب کو پتا ہے کیا کیا آفریں ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کو. وہ والا ورژن سوچیں تو صحیح، وہ والا ورژن جو نبی علیہ السلام نے پریزنٹ کیا تھا، وہ والی سائیکالوجی سے، یہی والی قرآن، یہی والی کتاب، یہی والا قرآن جب اس سائیکالوجی سے پریزنٹ ہوتا ہے، ریزسٹنس، اسیسینیشن اٹیمپٹس، ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں، اور یہی وہی قرآن جب اس سائیکالوجی سے پریزنٹ ہوتا ہے، آؤ سب گلے ملو، آؤ وہ امریکن کلیرک، لیسبین واک کے اندر بھی امریکن کلیرکس پائے جاتے ہیں. دیکھیں نا ذرا، لیسبین گے واک کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں. چارلی ہیبڈو کا مسئلہ ہو رہا ہے، سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے واک کریں چارلی ہیبڈو کے لیے. That is the problem. We need to start telling the youth the truth. سچ بتائیں گے بھیا بات سن، غلام ہونے نہیں آیا دنیا میں تو بس، باقی سب کچھ کر لیں. قرآن پاک غلام کی کتاب نہیں ہے، نصیحتیں نہیں ہے قرآن میں، احکام ہیں. قرآن میں نصیحتیں نہیں، احکام ہیں. احکام کون پریزنٹ کرتا ہے؟ غلام پریزنٹ کرتا ہے آ کے. سوچیں تو صحیح، غلام کر سکتا ہے احکام پریزنٹ کسی کو؟ اپنے آقا کو پریزنٹ کرے گا احکام؟ محنت ہی کرے گا نا بےچارا آ کے. سو سائیکالوجی بدلیں، نفسی، اس سائیکولوجیکل وار. مسلم آئیڈینٹی سائیکولوجیکلی ان کرائسس. مسلم آئیڈینٹی کو لوور بونوں نے اپنی چھوٹی نفسیات میں فٹ کر کے بس شوگر کوٹڈ پل پلا رہے ہیں. I hope that this is a message that is going to be taken for the sake of your akhirah, not for the sake of any victory or battle between. You're a Muslim brother of mine, and trust me, I mean it. You're one of the most attractive people I've seen in a decade, mashallah. آپ جیسے بندوں کی ضرورت ہے جو صحیح سائیکالوجی سے پریزنٹیشن دیں. سائیکالوجی بدلیں، مسلمان یوتھ کی سائیکالوجی بدلیں. I hope this message will be taken as a positive sign, and it will be taken as a source of improvement and realization کہ اصلی جنگ کیا چل رہی ہے. اصلی جنگ آپ کو میں صرف ایک کیس اسٹڈی دے دیتا ہوں. جس طریقے سے آئی ڈی ایف کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، آئی ڈی ایف کی، اسرائیل ڈیفینس فورس کی ٹریننگ ہوتی، آپ مسلمان بچے کی بھی ٹریننگ دیتے ہیں. بس کیس اسٹڈی دے رہا ہوں آپ کو، بس اتنی سی بات ہے. نفسیات تو نہیں چھوڑی انہوں نے ہم سے سیکھی ہے. خود منہ سے بولتے ہیں ان کے اکابرین، ان کے اکابرین، کہ وہ مسلمانوں سے سیکھی ہے، محمد سے سیکھی ہے ہم نے. خود بولتے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں اور ہم ان کی تلوے چاٹ رہے ہیں بیٹھ کے، ڈرے میں ایسے کانپ رہے ہیں. سوچیں ذرا، یہ پی ٹی آئی والے تھے نا، وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے میں کیا ہے، پوری دنیا کا ایکسیپٹ، ہم اپنے مفت میں اپنے اوپر اکنامک سینکشنز لگوا رہے ہیں. ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں، اٹس جسٹ اے پولیٹیکل تھنگ، اٹس ناٹ اے ریلیجیس تھنگ. غلام جب گرتا ہے تو پھر اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. حاکم کی اونچائی کا تو اندازہ میں لگوا سکتا ہوں، غلام کی اس پستی کا اندازہ نہیں کوئی لگا سکتا. یہ کام بس ہمیں بند کرنے پڑیں گے. دس از اے پرابلم آف سائیکالوجی، دس از ناٹ اے پرابلم آف تھیولوجی. نفسیات سیکھیں، کسی ایکسپرٹ سے سیکھیں، این ایل پی جیسی خرافات سے دور رہیں. یہ سائنٹسٹ کو پتا ہے، نیوروبالوجسٹ کو پتا ہے، ایون سائیکالوجسٹ کو بھی پتا ہے. یہ این ایل پی خدا کا واسطہ ہے، یہ 2 نمبریاں بند کروائیں. اپنے اکابرین سے بھی کہیں کہ اس طرح کے یہ جادو منتر جو ہے نا، یہ جو زبردستی کی مفت کی، تو کس مرضی وجہ سے انہوں نے آپ کو امپریس کیا ہے، ان سے کہیں کسی ٹھوس سائنس کے تھرو ہم سے بات کیا کریں. کوئی بھی این ایل پی کا ایکسپرٹ کسی بھی اصلی نیوروبالوجسٹ کے سامنے مطلب 20 کلومیٹر ریڈیس میں بھی نہیں آتا. اس کو پتا ہے ان سوالوں کے جواب نہیں ہے میرے پاس، میں تو خالی بس جادو منترا اور ہوائی باتیں کرنے والا بندہ. سو آئی ہوپ دس از اے ویری کلیئر میسج، اینڈ آئی ہوپ دیر آر نو مور کنفیوژنس کہ اصلی لڑائی کیا ہے. مسلم آئیڈینٹی کی اصلی لڑائی نفسیات کی لڑائی ہے. اوکے، let me just take a few questions.
احمد رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جن سے میری بات نہیں ہوتی نا وہ کوشش کیا کریں ان سے میری بات ہو جائے. احمد رضا السلام السلام علیکم علیکم. سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں ابھی چاہوں گا بولنے نہیں جا رہا. سوچ لیں سر آپ. جی کوشچن سوچا سوچ ہوا لیں. ہے. میرا او سر اچھا. سوال ہے آپ سے. سوال ہے سر ایڈوائز آپ کو کہ انجینئر محمد علی مرزا کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو نا دعوت دی تھی جیلم اکیڈمی جانے کے لیے, تو اگر آپ وہاں چلے جاتے تو یہ آئیڈینٹی ٹور کے لیے کافی اچھی بات ہو جاتی. ویسے مجھے نہیں کسی نے دعوت کیا وہ بغیر دعوت کے بھی میں چلا جاؤں گا. نہیں گریٹ سر گریٹ انہوں مین نے آئی دعوت ول دی تھی بٹ باقاعدہ. مجھے نہیں دعوت ایسی کوئی دعوت نہیں آئی. مگر دعوت کی کیا ضرورت ہے؟ آئی ایم پریٹی شیور ان کو کوئی پروٹوکال تھوڑی ہے. میں آتے جاتے ضرور چکر لگا لوں گا ادھر انشاءاللہ. جی جی مگر ایم شیور از ویری بزی. ایسے تو نہیں ہوگا کہ میں جی میں آیا ہوں نعوذ باللہ میں کیا چیز ہوں. وٹ ایم سیئنگ از ایسا کوئی موقع ملا نہیں. ویسے بھی جی ٹی روڈ پہ جیلم آتا ہے. میں جی ٹی روڈ کو دیکھے ہوئے 20 سال ہو گئے. جسے ٹرائی کریے گا اور ان سے کہیے گا کہ مطلب مفتی صاحب کے بیچ اور ان کے بیچ آپ جب جائیں گے فزیکلی ان سے بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ دیکھیں نا, آپ بات ان سے جا کریں گے تو کافی معاملے حل ہو جائیں گے ان دونوں کے بیچ بھی نا. مجھے نہیں پتا کن مفتی صاحب کی بات ہو رہی ہے. مفتی مجھے بالکل نہیں پتا. مفتی طارق مسعود صاحب کی. او میں نے پتا ہے, میں نے بھی یہ سوچا ہوا ہے اگر میں گیا نا تو آئی ایم ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو سے کہ یار اللہ والے لوگ اکٹھے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی اور دعائیں خیر میں یاد رکھیے گا. السلام ہاں بھی علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ماما السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. اچھا سر, میں نے کوشچن آپ سے یہ کرنا تھا کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو دین کا کام کرنا چاہیے اور اس طرح سے انڈیپینڈنٹ بھی ہونا چاہیے, تو مجھے ایک چیز یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر ہم پڑھیں بھی تو پھر ہم ساتھ ساتھ پڑھائی کنٹینیو نہیں کر سکتے نا. مطلب ایک کافی وقت ہمارا دن کا اس طرح گزر جاتا ہے یونیورسٹی یا کالج میں, تو پھر مشکل سے کوئی تھوڑی سی بک پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے, لیکن وہ بھی اب وہ برڈن کی وجہ سے جو کالج میں کام ملتا ہے تو وہ ہم نہیں کر سکتے اس طرح. تو کس طرح کس سے ہم پڑھائی کی کریں؟ بات کریں؟ دین کی پڑھائی کی بات کری. نہیں مطلب دین کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں نالج اکٹھا کرنا پڑے گا نا, تو اس کے اس لیے بھی دین کی ٹائم نہیں نالج کی ملتا. بات کریں ہوں. تو کسی اور نالج کے لیے اتنا ٹائم آپ صرف کریں گے, دین کی نالج کے لیے ٹائم نہیں ملتا. بھی کہہ رہی تو وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ مطلب چھوڑ دوں میں مطلب کالج چھوڑ دیتی ہوں نا, پھر مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو پھر کالج کیوں؟ اگر بس کسی مسئلے کے حل کے لیے کالج کی پڑھائی کری نا, وہ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے میں یہ کہہ رہی تھی کہ سر آپ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے تو اس کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہے پھر. ہاں دیکھیں, ہر انسان کے پاس 24 گھنٹے ہی ہیں. کوئی ایسا انسان نہیں جو کہ 25 گھنٹے ہو. ٹھیک ہے, جس کے پاس گھڑی میں 25 گھنٹے ہوں. تو آپ کو اپنا ٹائم مینج کرنا پڑے. کتنی عمر ہے آپ کی؟ میں 18 ایئرس کی ہوں. ہاں تو بس ٹھیک ہے, آپ کالج کی پڑھائی کیوں کے گھنٹے کیوں کام کریں؟ آپ نیند کے ٹائم کے گھنٹے کام کریں نا آپ ذرا. ٹھیک ہے ٹھیک انشاءاللہ. ہے, اور یا ایک چھوٹا سا سوال میرا اور تھا کیونکہ کہ کالج ٹیمپرری ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کالج ٹیمپرری ہے. نیند بڑی پکی رکھی ہوئی ہم نے. نیند کے گھنٹے کم کریں, 4-5 گھنٹے بہت ہوتے ہیں سننے کے لیے. ٹھیک ہے, جی انشاءاللہ میں ٹھیک ہے اس طرح کر لوں گی. ایک چھوٹا سا سوال میرا یہ تھا جب کہ میری کالج ایک ختم ہوگا نا آپ کا تو پھر اور ہاں ٹائم جی ملے گا آپ کو پھر. جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ. تو ایک چھوٹا سا سوال میرا تھا کہ میری ایک فرینڈ ہے عائشہ, تو وہ ذرا کچھ مطلب وہ بھی دین کا کام کرنا چاہتی ہیں, لیکن ان کے نا کچھ فیملی بیک گراؤنڈ سے اس طرح سے کہ وہ پہلے بچپن میں ان کا کچھ اس طرح پرابلمس رہے, تو وہ کبھی کبھی بیچ میں آ کے اس طرح کی بات کرتی ہیں کہ شاید اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے, تم لوگ کر لیتے ہو, تم لوگ کے پاس یہ بھی ہے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کو شاید میری ضرورت نہیں ہے. تو ویسے وہ بہت زیادہ پیشنیٹ ہے, مطلب کبھی کبھی میں ڈر جاتی ہوں آپ کہ کو کہیں میری ضرورت نہیں ہے؟ پتہ نہیں وہ کبھی کبھی اس طرح کی بات کرتی ہے کہ میں خود ڈر جاتی ہوں. مطلب ڈرنے کی بات کبھی ہے, بڑی خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے.
نہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے کوئی کام نہیں لینا، مجھے فضول پیدا کیا ہے، اس سے میں بات کرتی ہے. مطلب کبھی کبھی وہ اچھا اتنی پیشنیٹ ہوتی ہے، کہتی ہے میں بھاگ جاؤں گی فلسطین، میں اس کو اتنی مشکل سے روک کے رکھتی ہوں، مطلب وہ بھاگ بھی جائے گی مجھے پتا ہے کبھی اگر مطلب اس طرح کی ہے تو. لیکن کبھی کبھی وہ رونا شروع ہو ایئرپورٹ سے جاتی ہے. آگے تو نہیں جا سکتی، فکر نہیں کریں. جی وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن مطلب وہ مجھے اس کے وہ نہیں سمجھ آتے کہ کبھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میں نہیں نے وہ دیکھیں، اس کیمسٹری تھنگ، اس کیمسٹری تھنگ. کیمسٹری میں آگ تو لگی ہوئی ہے بچی کے اندر، ٹھیک ہے، اس کو چینل کروائیں نا، آپ کا کام ہے، مسلمانوں کا کام ہے اس انرجی کو ختم نہ ہونے دے، ہارنس کرے، ٹھیک ہے. ہارنس کا مطلب پتا ہے نا، پراپر آپٹیمائز کرے اس کو، صحیح ڈائریکشن دیں. انرجی تو مطلب کیمسٹری کی آوازیں تو آ رہی ہیں نا. فلسطین کے لوگ واشنگٹن اور نیو یارک اور سین فرانسسکو جانے کی باتیں کریں، وہ فلسطین کی بات کرے، اس کا مطلب ہے شی ہیز سم سورٹ آف فائر برننگ ان ہر، کہ میں نے کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو چینل کروائیں نا، مطلب وہ کہتی ڈائریکشن ہے دیں. کہ میں علم صرف لڑ کے کر سکتی ہوں، میں صرف لڑ نہیں، سکتی ہوں، مطلب میں نہ بول کے فلسطین کچھ کا ڈال اصلی سکتی ہوں نہ علاج جو ہے میں. نا، وہ فلسطین کا اصلی علاج سائیکولوجیکل وارفیئر کے اندر ہے. میں اس اس کے سے اندر ہی پہلا کہتی ہوں. انسٹرومنٹ پولیٹیکل وارفیئر ہے. سائیکولوجیکل وارفیئر اوپر، پولیٹیکل وارفیئر نیچے. ہم نے اس کو الٹا کیا ہوا ہے، ہم پولیٹیکل وارفیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور سمجھیں، ٹھیک ہے. جزاک تو اللہ اس کو خیر. بتائیں کہ اس کو کس طریقے، اور سائیکولوجیکل وارفیئر کے لیے کیا کرنا پڑے گا، انٹلیکچوئل ویپنری آرسنل پورا کرنا پڑے گا، وہ کہ کہتی ہے میں کریڈیبلٹی وہ لے نہیں کے کر آئیں نا. سکتی، مطلب اس کو میں کس طرح نہیں وہ سمجھاؤں کہ تم کر سکتی ہو، مطلب موٹیویٹ اس میں کریں گے آپ اس کانفیڈینس کو. بالکل نہیں. وہ ہاں کہتی ہے میں کہیں کھڑی ہوں تو میں کانپنا شروع ہو جاتی ہوں، تو میں نہیں کر سکتی. چلیں، وہ ایک مجھے اب اس کا خاتون کا ڈیٹا نہیں ہے نا میرے پاس، تو میں ایسے تو نہیں بتا سکتا کہ ہاں اس کے بارے میں اتنی سی بات سنی ہے تو اس کو یہ سائیکولوجیکل ایشو، ایسے تو نہیں ہوتا. مگر آپ کا کام ہے ہر انسان کو کمپوز کروانا، اس کی پرسنالٹی کو کمپلیٹ کروانا. ورنہ وہ اللہ کے یہاں تکے نہیں، ایسے نہیں وہ آپ کو ایسی سہیلی مل گئی. یو نیڈ ٹو ٹیک اٹ اپ ایز اے پروجیکٹ. اوکے، جی انشاءاللہ ضرور. جزاک اللہ ان شاء خیر. اللہ. جی بارک اللہ فیک. نبیل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نبیل. میرا سوال یہ تھا کہ میں کسی سے کانفیڈینس یعنی کہ بات نہیں کر سکتا. آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی سر. عباس علی صاحب. عباس السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Hello. جی ہلو، السلام علیکم. Walaikum Assalam. Can you hear me, sir? یس سر. Yes, sir. I wanted to ask you questions from a long time. Like, I already reached out to the admins of a simple argument group. Like, I had a question that I also wanted to ask you the question directly on your WhatsApp number, but they didn't share me your WhatsApp numbers. Like, they told that I can't share it private. All right, but I also shared my questions to them, but it's been around like 1.5 to 2 months. I didn't hear back from them yet. And like my question was that in one of your videos, I saw that you told that in chapter 27, Surah Naml, that where Asif is doing that teleportation, like قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. That you told on that video that he was having the knowledge of the scriptures, means the knowledge of the Quran. So my question is, the Quran was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So and Asif was the guy who was in the time of Sallallahu alaihi wasallam. So how come that he was having the knowledge of Quran at that time? Because of two things you have to understand here. Number one, اردو سمجھ لیتے ہیں آپ؟ جی سر جی میں انڈیا سے سمجھ لیتا ہوں. اوکے. تو میں اردو میں اس لیے بول رہا ہوں، زیادہ تر لوگ انگریزی نہیں سمجھ سکتے جو اس وقت آڈینس میں. جی جی ٹھیک ہے. تو قرآن اس لیے کیونکہ کتاب کا جو علم ہے نا، وہ یہ ایک کانوٹیشن بڑی ٹیکنیکل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم جو ہے نا، وہ اس بندے نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ہے میرے پاس، ٹھیک ہے. تو اللہ تو اپنی کتابیں نہیں بدلتا نا، تو انسانوں نے بدلی ہیں. جی تو اللہ کی تو وہی معاملات قرآن میں، تو بلکہ وہ کچھ بھی ہے جو پچھلی کتابوں میں نہیں تھا.
جی ٹھیک ہے. اور عبداللہ بن عباس نے یہی کہا تھا کہ کائنات کا کوئی بھی سوال لے آؤ میں قرآن سے آنسر دے دوں, کیونکہ نبی اسلام نے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو قرآن کا علم عطا کرے. ٹھیک ہے, جی سو اس لیے میں نے یہ بات کی, سمجھ رہے. جی 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 میرا اور بھی بہت سارے سوالات ہیں سر, مگر ابھی تو میں اتنا ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ اور بھی آڈینس ہے جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ کو. آپ کا واٹس ایپ نمبر سر ملے گا, آپ مجھے اگر ٹیسٹ کر دیں گے تو اچھا ہوگا, میں آپ کو ٹیسٹ سینڈ کر دوں گا. میرا واٹس ایپ نمبر لکھیں 0314. 0314. میں پبلک میں نہیں دے سکتا ہوں, میں مذاق کر رہا تھا. جی جی میں آپ کو پہنچواتا ہوں واٹس ایپ نمبر, میری ٹیم میں کسی سے ہی پوچھ لیں, وہ آپ کو میرا نمبر دے دیں. ٹھیک ہے, سر میں سمپل آرگومنٹ وہ جو ایڈمن ہے ان جی سے جی پوچھ کے لے لوں گا. ہاں لے لیں. جی 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 سوال جزاک لکھ دیجیے اللہ. گا, وہ میرے تک پہنچا دیں گے. جی بلاول اب خاتون سے, سوری پہلے خاتون صبا انصاری. السلام علیکم. اوکے, ہمارا آصف. السلام علیکم. اوکے, آپ نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں اس لیے آپ کا نام لے رہا تھا میں. اب آپ الشفا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. اوکے, وعلیکم السلام. سر میں آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا آ رہی ہے, بول. جی سر, ایکچولی میں ایموشنل انٹیلیجنس کا جو بیچ میں نے اس کی گروپ 2 کی لیڈر بات کی, تو میں نے آپ سے ٹائم کا جو ایک سیشن ارینج کرنا تھا اس کے ٹائم کے حوالے سے بات کی. بیٹا پھر کسی گروپ میں آؤ نا, ادھر کیوں آئے, یہ پبلک سیشن ہے. ٹھیک ہے, کیا بات ہے. ویسے کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارا میں گروپ میں ملتا ہوں ذرا تفصیل سے. بہت اچھی اسٹریٹجی لگائی ہے آپ نے. ویسے کلاس کے گروپ کی بات کریے نا آپ. جی سر. جی جی, کل کا ٹائم میں انشاءاللہ لاک کرتا ہوں. ابھی مجھے آپ کے گروپ میں سے کسی کی کال آئی تھی یا کسی اور گروپ سے, وہ میں کروں گا. ڈونٹ وری, اس ہفتے ضرور ہوگا آپ کا سیشن انشاءاللہ. مریم شاہین. مریم السلام علیکم و رحمۃ اللہ. زوہا السلام. جی السلام علیکم. جی مریم. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے, آئی ہوپ آئی کین آرٹیکولیٹ اٹ ویل. آپ نے کہا کہ 3 اسٹیپ اسٹریٹجی آپ نے بنانی ہے, نالج, اسکل اور ایٹریبیوٹ, خود کے لیے بھی اور فار یور چلڈرن. اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو اگر ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے تو ہم ان کے لیے نالج آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس اسکل نہیں ہے تو ہم ان کے لیے اسکل آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس اگر ایٹریبیوٹس نہیں ہیں ان دا پیرنٹس, تو پہلے 10-12 سال میں مشکل ہوتا ہے کہ ہم ایٹریبیوٹس آؤٹ سورس کر سکیں. کیا زبردست سوال ہے, کیا بات ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ مریم شاہین. مریم, اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس نسل کو قربانی دینی پڑے گی اور ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ یار میں فیلئر ہوں اسلام میں, تجھے پاس کرانا ہے تو میرے پہ نہ جائیں, جو میں کروا رہا ہوں نا, جو تیری ریسورسز اکٹھی کر رہا ہوں اس پہ رہے. ٹھیک ہے, اس کنفیشن کی بنا پہ اللہ برکت ڈالیں گے, ورنہ ایٹریبیوٹس تو ہمارے ڈیولپ نہیں کیے گئے کہ ہم اپنے بچوں کو علی بن ابی طالب یا عمر بن خطاب بنا سکیں. ہاؤیور ایک ایٹریبیوٹ تو آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ دے گا بھی انشاءاللہ. نیت بنائیں گی نا تو وہ ایٹریبیوٹ آ جائے گا, اور وہ کیا ہے کہ آپ خلوص کے ساتھ, سنسیریٹی کے ساتھ اٹیمپٹ کریں. جو سنسیریٹی ہے نا وہ اللہ نے گفٹ دی ہوئی ہے ماں باپ کو, تو اس کے اوپر وہ کرج دکھانی پڑے گی. کیا کرج ہے کہ میں تو نہیں کر سکا, میرے ماں باپ نے نہیں وہ ایٹریبیوٹس بنائے, مگر میں وہ قربانیاں دوں گا یا دوں گی کہ جس کی وجہ سے میرے بچوں کا کیریکٹر بلڈ ہوگا. ٹھیک ہے, لڑوں گی میں اپنے معاشرے سے, خاندان سے, کہ نہیں اسلام اور میرے بچے کے بیچ میں کچھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ کرج تو چاہیے ہوگی. تو یہ کرج اللہ تعالیٰ بچہ پیدا کرتے ہی ماں میں ڈال دیتا ہے. بالکل اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جس طرح آپ کریج کی بات زیادہ کرتے ہیں, ایک تو یہ کہ کریج کے علاوہ اور کون سا ایٹریبیوٹ ہو. آنیسٹی اینڈ ٹرسٹ وردینس بیسک سی بات ہے آپ کے اندر. اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام کے
اور صاف نکالیں اور لگائیں ٹھیک ہے. لسٹ. ٹھیک ہے, وہ ساری اخلاقیات والی چیز آ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا نہیں صرف اخلاقیات نہیں, اخلاقیات تو ضروری ہے نا, وہ تو بیسک میرٹ ہے, مگر کریج کی وجہ سے کافی سارے اور ایٹریبیوٹس جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں, وہ آؤٹ پٹ ہوتی ہے. وہ ایٹریبیوٹس کو پہلے آپ نے لکھنا ہے, پھر ریورس انجینئر کرنا ہے. خالی ایمٹی مطلب خالی کریج کو میں نے کہیں چینل تو کرنا ہوگا نا. بالکل ٹھیک ہے, تو کریٹیکل تھنکنگ میں آپ کو اس کا ایکو سسٹم جو ہے نا ہم نے بنایا, وہ اسی بیس پہ بنایا ہے نا, پورا میپ ہے وہ ابھی ویب سائٹ پہ نظر آ جائے گا آپ کو, کہ بچہ پچھلے جتنے بھی پشتیں گزری ہیں ان کے اس میکینزم کو توڑے گا تو امپروومنٹ لے کے آئے گا. تو اس میکینزم کو توڑنے کے لیے ایک کریٹیکل تھنکنگ ضروری ہے, کہ سوچوں تو صحیح, کیا پتا غلط بتا رہے ہوں. ہاں جی, سب سے بیسک میرے کوئی نبی تھوڑی ہے میرا باپ یا میرے ماں, کیا پتا غلط ہو آپ. تو کریٹیکلی ایویلویٹ کرنے کی اسکل تو ہونی چاہیے نا. یہ ایٹریبیوٹ بہت ضروری ہے کہ یہ اسکل بنی ہوئی ہو, یہ ایٹریبیوٹ کہ میں کریج سے چیلنج کر سکوں, کس اسکل کے تھرو ویلیڈیٹ کروں گا کریٹیکل تھنکنگ کو کے تھرو. اس کے بعد ایموشنل انٹیلیجنس, کیوں میں نے یہ 2 کورسز سب سے پہلے ہم نے کیوں سٹارٹ کیے ہیں ایکو سسٹم میں, یہ بیسکس ہیں کہ پہلے میں پرانا اس چکے کو تو توڑوں, اور پھر نئے چکے کو چلانے کے لیے مجھے اتنا پریزنٹیبل اور اپنے آپ کو اتنا ایموشنلی انٹیلیجنٹ کرنا پڑے گا کہ لوگ مجھے سن سکیں, میں اتنا اٹریکٹیو ہوں کہ لوگ کہیں کہ not only that he makes sense because of his critical thinking and his IQ and his logical sense, but he is very attractive to listen to. ابھی یہ مفتی صاحب کی میں بات کیوں کر رہا تھا, مفتی رشید صاحب امیزنگ, میں نے اس سے زیادہ اٹریکٹیو بندہ کم ہی دیکھا ان دس ایئر. ایموشنلی انٹیلیجنٹ پلیسمنٹ ہے اس بندے کی, جس the way he is describing it. So it's a skill, it's a gift, you need to it's a gift. okay, جو کہ مسلمان کا خاصا ہونا چاہیے. ایک مسلمان کیوں مولوی بیزار ہے, مولوی ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا, سمجھ رہے. تو یہ 2 بیسکس ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پچھلا چکا توڑ دیا تو اگلے چکے کو چلانے کے لیے یہ 2 بیسکس ہیں. اس کے بعد کمیونیکیشن اسکل آتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے دیر سو مینی لسٹ ہے نا پوری. پھر میں کیوں اسٹیم فیلڈ کی طرف کر رہا ہوں, ایکو سسٹم میں اگلے سارے سبجیکٹ اسٹیم فیلڈز کے آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں, کیونکہ بھائی اس وقت جو اصلی فرعون سے لڑائی کرنی ہو تو انٹلیکچوئل وارفیئر کی ہے. وہ اگلا قرآن کو مانتا ہوتا, ساری دنیا مسلمان ہوتی ہے اور پھر بھی یہ حالات ہوتے, تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں یار قرآن کے تھرو آ سکتے ہیں. وہ تو قرآن کو ہی نہیں مانتے, ٹھیک ہے. اس وقت تو فرعون اور موسیٰ کی لڑائی چل رہی ہے. تو اس وقت ہم نے وہی والا کام کرنا ہے کہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا. اگر یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہوتے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا جو کام کیا, اور یہی مکنز اور پیگنز ہوتے عربین, تو نبی علیہ السلام نے جو کام کیا کہ بلاغت کے تھرو ان کو بتائیں گے, ان کو بلاغت میں بڑا ناز ہے نا, ٹھیک ہے. اس وقت کا فرعون ہے نا, وہ اسٹیم فیلڈز کے اندر اپنے آپ کو اللہ سے دور کروا رہا ہے, دنیا کو ڈھونڈتا وہ اللہ کو ہی ہے. خوش نیت بھی ہوں گے نا, مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو قرآن پاک کے تھرو دینی ہے, وہ اس سے دور ہیں, تو وہ حملہ کرتے ہیں اس سائیکالوجی پہ, اور ان کے پاس حملہ کرنے کے لیے بڑا ایزی ٹارگیٹ ہے مسلمان, کیونکہ مسلمان ہر طرف سے انکارپوریٹڈ. So we need to play the same game with our own rules. We know the psychology, we know how it works. Okay, we just need to place our competence in the right zones. Yeah. Intellectual warfare is far superior than physical warfare. اصلی جہاد انٹلیکچوئل وارفیئر ہے, ٹھیک ہے. دوسرے والا جہاد کی ضرورت پڑے گی تو کرنا پڑے گا, اس کے لیے ٹریننگ تو لینا, مگر انٹلیکچوئل وارفیئر کی تو زیرو ہے. ہم نے تو پہلے ہی مان لیا کہ نہیں جی, چونکہ گورا ہے, فزکس کا سائنٹسٹ ہے, بس جو کہے گا ہم قرآن کو بھی ٹرمپ کر دیں گے, ٹھیک ہے. سو امیڈیٹلی نا ہم نے بھی یہ شفٹ کی. میں آپ کو تفصیل پہ تو نہیں جاؤں گا, وہ ویب سائٹ پہ دیکھ لیجیے گا کہ یہ 2 بیسک اسکلز جو ہے نا ایڈلٹس کے لیے, کریٹیکل تھنکنگ کی اور ٹین ایجرز کے لیے بھی, اور ایموشنل انٹیلیجنس کی بیسکس ہیں, میرٹ ہے. کہ اس کے علاوہ تو پرانی ٹرین نہیں روک سکتا جو چلتی ہوئی ہے, اس کے نیچے آ جائے گا. بالکل. اچھا, جو کریج کی بات ہے, یہ کیریکٹر ایٹریبیوٹ ہے, یہ اسکل نہیں ہے. کریج از این ایٹریبیوٹ آف دا کیریکٹر, ٹھیک ہے. یہ اس کے لیے پروجیکٹس اور ٹاسک دیکھیں, کردار پڑھایا نہیں جا سکتا, کردار سکھایا جاتا ہے بس. تو اس کے لیے بہتر کچھ ایسے مراحل سے گزارنا پڑے گا, بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی, کہ 2 طرح کی کریج ہوتی ہے, فزیکل اور ایموشنل. فزیکل کریج بہت آسان کام ہوتا ہے, اس طرح کی فزیکل سپورٹس میں ڈالا, باکسنگ کرائی, MMA کرایا, لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی سیلف ڈیفینس ٹریننگ, گن ٹرین ہوں گے, فزیکل کریج آ جائے گی. ایموشنل کریج کا اصلی مسئلہ ہوتا ہے جب اپنے ماں باپ کو چیلنج کرنا ہوتا ہے, جب خاندان کو چیلنج کرنا ہوتا ہے, جب کسی ٹراما کو چیلنج کرنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو چیلنج کر دوں. یہ بڑا گھوڑا ادھر ڈاؤن ہو جاتا ہے, آ کے بڑا پہلوان ادھر جو ہے نا چاروں خانے چت ہو جاتا ہے کہ یار ایموشنل کریج نہیں آ سکتی, لڑائی کروا لو میرے سے, گولی کھا دوں گا, مگر کنفرنٹیشن نہیں ہوگی میرے سے. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی سامنے عمران خان بیٹھا ہو, کوئی کہہ سکتا ہے کہ خان صاحب
اوئگر مسلمس کے بارے میں کیوں نہیں آپ نے ایک پوری کیمپیننگ کی تھی جب آپ وہ تھے، یا آپ جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ نے اصلی باتیں کیوں نہیں کی تھی؟ اس کے لیے کریج چاہیے ہوتی ہے، فزیکل کریج. کوئی لڑائی کرنی ہے، کوئی مارے گا کہ نو، وہ جو انفیریورٹی آئے گی نا آپ کے اندر، وہ انفیریورٹی لیک آف کریج کی وجہ سے آئے گی. سمجھ رہے کہ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ وہ اس کی پولیٹیکل پوزیشن کی وجہ سے ڈر رہے ہیں. نواز شریف سامنے بیٹھا ہو اور کہیں سر اوباما تھا، کوئی اللہ میاں تو نہیں بیٹھے ہوئے، تو ایسے ہی آپ ایسے کہاں پر سجدہ کر رہے ہیں اس کو؟ مطلب مریم نواز شریف کے سامنے بیٹھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں بدر کی لڑائی میں، مریم نواز شریف کے لیے میں یہ پیغام دے رہا ہوں، بدر کی لڑائی میں کفار لڑ رہے مسلمانوں سے، اور ایک آنٹی کفار کو، ابو جہل کو کالے چنے اور قیمہ کھلا رہی ہو کہ شبش شبش تجھے بھوک لگی ہوگی، بڑا زبردست کھانا بناتی. آپ سوچیں ابو جہل کو کالے چنے اور قیمہ کھلا رہی ہو ایک عورت بدر کی لڑائی میں، آپ کیا سوچیں گے اس عورت کے بارے میں؟ ایگزیکٹ صحیح کام کیا نا نواز شریف کی بیگم نے، مریم نواز کی ماں نے یہ کیا نا، وہ اپاچی ہیلی کاپٹر بھیجے 35، اس نے 300 بچے مارے، اور نواز شریف کالے چنے اور قیمہ لے کے جا رہا ہے اس کے لیے. سوچیں تو صحیح. اب یہ میرے سامنے نواز شریف بیٹھا ہو تو can I have the courage to say this? Well, I better have that courage to say this. Yes, the bare minimum of Muslim کہ بھیا تجھے اللہ نے ایک کرسی کسی وجہ سے دی، اللہ کے تکے نہیں ہے، تجھے کرسی دی تھی تیرے ٹیسٹ کے لیے، اور تجھے ہمارے ٹائم پہ پیدا کیا ہمارے ٹیسٹ کے لیے، کہ تو سامنے ایک دفعہ آیا اور تیرے گلے سے پکڑ کے پوچھوں کہ میاں تجھے وہ 35 اپاچی کالے ہیلی کاپٹر نظر نہیں آئے، تجھے کالے چنے نظر آئے اس وقت؟ سوچنے والی بات ہے نا بیٹا. کریج دیکھیں یہاں پہ کیا کوئی دنگل لگنا تھا، ہاتھا پائی ہونی تھی اوباما کے ساتھ کہ کون زیادہ جم جاتا ہے. اوباما بھی پاگل تھا ایسے پہلوان سے لڑائی کرتا. یہ ایموشنل کریج کی بات ہوتی ہے. بالکل بالکل سر. ایک چیز میں کریج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، میں نے جو آبزرو کیا ہے پیرنٹس میں، مدر اور فادر، اگر فادر میں کریج ہے ایون دو از ناٹ اے پریکٹسنگ مسلم، لیکن کریج ہے تو اس کے بچوں میں وہ کریج آتا ہے، وہ آٹومیٹکلی ان کو ٹرین کرتا ہے. لیکن اگر فادر میں کریج نہیں ہے اور مدر میں کریج ہے تو آئی ہیو سین کہ the sons become like the father، تو پھر ان میں کریج لیک کرتا ہے کہیں نہ کہیں، بیکاز ہر بیٹا obviously اپنے باپ کو آئیڈیلائز کرتا ہے کہیں نہ کہیں. تو اس کیس میں مطلب آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی ایسے پیرنٹس کے لیے جس میں فادر میں کریج نہیں ہے، کائنڈ آف ویک ان کریج، ایون ڈپینڈنٹ آن ہز اون پیرنٹس، تو ان کے بچوں میں پھر کریج کیسے ڈیولپ کی جائے؟ رول نہیں جو آپ نے بتایا ہے کہ باپ کمزور ہے تو بیٹا کمزور ہی ہوگا، ایسا تو کوئی سائیکولوجیکل رول نہیں ہے. یس پروبیبلٹی ذرا ڈراپ ہوتی ہے تو ماں کو پھر دگنا کام کرنا پڑے گا. ماں اگر کمزور بزدل ہے، یاد رکھیے گا بزدل کا کام اسلام میں کچھ نہیں ہے، بزدل اسلام کو بھی ڈبوئے گا. یہ یاد رکھیے گا. جو مرضی کس مرضی سیکٹر میں لے جائیں، ڈومیسٹکلی بھی، پولیٹیکلی بھی، سوشلی بھی، انٹلیکچولی بھی، بزدل بندہ مروائے گا ہی مروائے گا. ٹھیک ہے. حضرت عمر بن خطاب نے دعا کی، یا اللہ مجھے قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچائیں. بالکل ٹھیک ہے. ضعیف مومن بابا نہیں ہے، وہ یہ بزدل کہ کمزور ایمان کے کہاں پہ جائے گا، بھاگ جائے گا. یہ عین اس موقع پہ جو ہے نا نقصان پہنچائے گا جس موقع پہ سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. تو نہ عورت نہ مرد. اور دیکھیں نا دیسستان ٹریننگ ہی بزدلی کرتا ہے. یا کسی کا مسئلہ ہاتھ نہ ڈالو بیچ میں، ٹھیک ہے. یا پھر تیرا تو کام نہیں ہے ادھر، ایکسیڈنٹ میں پڑے ہوئے لوگ، سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوا، سارا کا سارا اسلام آباد گزر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ میں کو بچاؤں گا تو پولیس والے مجھے پکڑ لیں گے. تو نے قتل کیا، تجھے پولیس والے پکڑ لیں گے. تو بچانے جا رہا، تو اللہ کے لیے بچا رہا ہے یا پھر کسی کو دکھانے کے لیے بچا رہا ہے؟ تو اللہ سے بھی زیادہ پولیس سے ڈرتا ہے. کریج ہی نہیں ہے. سمجھ کیوں؟ ساتھ ابو امی بیٹھی ہوتی ہیں، تو کیوں گاڑی روک رہا ہے؟ ڈرپوک امی نے بیٹے کو گاڑی دینی اترنے دیتی. بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ ٹاسکس ہیں بیٹا جو کہ مسلمان لڑکوں لڑکیوں دونوں کو کرنی ہے. میں نے خود دیکھی ہیں وہ لڑکیاں، میں نے دیکھی ہیں، میرے سارے دوست ڈاکٹر ہیں نا، اسپتالوں میں بہت ٹائم گزارا ہے. ایسی ایسی لڑکیوں نے اسپتال پہنچائے ہیں سڑک سے اٹھا کے، جو ایکسیڈنٹ ہوئے لوگ. ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو کیا ان کو نہیں پولیس کا ڈر؟ جہاں ہاں ڈر ہے. میرے ساتھ ہوا ہے نا واقعہ، پولیس نے مجھے پکڑا تھا نا، یہ پیمنس کی بات ہے. ڈاکٹر ہاتھ ہی نہیں ڈال رہا تھا، کہتا ہے یہ پولیس کیس ہے. اور پولیس نے آگے سرجری کرنی ہے اس بیچارے کی. پولیس مجھے پکڑے گی نا، تجھے کیا؟ نہیں ہم نہیں ہاتھ ڈال رہے. ڈر رہا ہوا تھا پولیس، اپنا کام ہی نہیں کر رہا. ایسا مسلمان ہے، وہ بندہ مارا تیرے سامنے، یہ پولیس کیس میں پولیس کیس ہے. تجھے تو پکڑے گی اصلی پولیس جو کہ فرشتوں کی پولیس ہے، تجھے تو وہ پکڑے گی. ٹھیک ہے. اور
اسلام ہی ٹیسٹ ہوتا ہے نا, ہر جگہ پہ اسلام ہی ٹیسٹ ہوتا ہے. Yes, sir. Thank you, sir. I took so much of your time. Thank you very much. ہاں پرابلم السلام علیکم. حارث. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. میرا کوشچن یہ تھا کہ ہم سب کے اندر آپ کا نام کیا ہے؟ زوہا فاروق. جی جی زوہا. سر میرا وہن سے ریلیٹڈ کویشچن تھا کہ ہمارے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے اور ہمیں پتہ ہے, ہمیں معلوم ہے سر, مطلب ہم اس کو کس طرح سے ختم کریں. مطلب جب میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ صحابہ کرام کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کسی بھی صحابہ کے اندر یہ بیماری نہیں پائی جاتی تھی, اور اگر نہیں تھی تو مطلب ان کی کس طرح کی سائیکالوجی تھی کہ ایسا مطلب ان کو کسی اس چیز کا ڈر ہی نہیں تھا. ان کے سامنے بھی تو وہی موت فرسٹ ٹائم, اور مطلب ہمارے اندر یہ چیز اتنی زیادہ بسی ہوئی کہ ہمیں نہ صرف اپنے بارے میں بلکہ اپنے کہ ہم میرے پیرنٹس کو کچھ نہ ہو جائے, یہ چیزیں بہت زیادہ اندر بیٹھی ہوئی ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سی چیزوں میں رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے. تو ہم اس چیز کو اوور کم کس طرح کریں؟ ٹریننگ سے بیٹا, ٹریننگ سے. یاد رکھیے گا صحابہ کو نبی علیہ السلام نے ٹرین کیا تھا لٹرلی. آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ وہ بائی برتھ سارے ایٹریبیوٹس لے کے آتے, نہیں. نبی علیہ السلام نے ایک ایک کر کے, آپ یاد رکھیے گا, نبی علیہ السلام نے جب بھی کوئی کام دینا ہوتا تھا نا, یہ سنت بڑی سائیکولوجیکل کیس اسٹڈی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک ہی کام ہر بندے سے نہیں لیا, یا ہر تمام بندوں سے ایک طرح کے کام نہیں لیتے تھے. کام کی نوعیت دیکھ کے وہ نام بتا دیتے کہ یہ اس سے کو, یہ اس سے کو, یہ حذیفہ کو بلاؤ, یا علی بن ابی طالب کو بلاؤ. ٹھیک ہے, غور سمجھیں اس بات کو. ہر بندے کو اس کے ایٹریبیوٹل سٹرکچر کے, مگر کریج کی ٹریننگ نبی اسلام نے سب کو دی ہوئی تھی. اور وہ کیسے دی تھی؟ اللہ تعالیٰ خود دے رہے تھے. قرآن کی آیتیں نبی اسلام سائیکالوجی میں بتا رہے تھے کہ بھائی یہ توکل کا مطلب کیا ہے. توکل کا مطلب کیا ہے کہ بھائی نہیں کوئی تجھے قتل کر سکتا, جتنے مرضی تیر چلیں, جب تیری نہیں لکھی اللہ نے, جب تجھے روح نہیں قبض کرنی تو نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اب یہ توکل کی ٹریننگ ہمارے ہاں کس طرح دی جاتی ہے؟ جب کوئی دیسی قسم کا مسئلہ ہو, گھریلو قسم کا, وہاں پہ پھر لوگوں کو کہ اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے. جب اصلی موقع آ رہا ہے اللہ مالک ہے تو فلسطین جاؤ نا, وہاں پہ نہیں اللہ مالک. یہ تمہارے گھروں کے اندر ساس بہو کی لڑائی میں اللہ مالک ہے, بزنس میں مسئلہ ہو رہا ہے اللہ مالک ہے. وہ جو اصلی اللہ, جو اصلی مالک ہے, اس نے کوئی کتاب میں اصلی احکام دیے ہیں, ادھر آ کے اللہ مالک کیوں نہیں ہے؟ سوچیں نا صحیح. سو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو سائیکولوجیکل پینیٹریشن سے اندر سرایت کروائی تھی کہ سب سے پہلے موت کا ڈر ختم کر. وہن ہے نا موت کا ڈر, دوسرا کیا ہے وہن میں؟ دنیا سے پیار, موت کا ڈر. یہ دو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرائے. سوچیں صحیح. پورا کاروان آیا ہوا ہے, قافلہ آیا ہوا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا, اور تبوک کا غزوہ سجا ہوا ہے پوری طریقے سے, بٹالین پوری کے پورے یونٹ سے اکٹھے ہو رہے ہیں, اور عثمان کہہ رہے ہیں قافلہ اتنا ہے, یہ نہیں یا رسول اللہ. دوسرا یہ نہیں یا رسول اللہ. تیسری دفعہ نبی اسلام نے کہا کہ اور دو, ریسورس چاہیے نا اس وقت, پوری فوجیں اسمبل ہو رہی, سارا کا سارا قافلہ یا رسول اللہ. نبی اسلام نے کیا کہا, آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے. کیوں؟ وہ صاف ثبوت دے رہے ہیں عثمان غنی کہ واہن نہیں ہے بھائی, اس بندے میں واہن نہیں ہے. اپنی پیک آف دا پیک انویسٹمنٹ جب ابھی نکلنی ہے شام کے لیے, نہیں یہاں پہ ڈالو سارا, اللہ کو چاہیے, اللہ کو چاہیے. ٹھیک ہے. ابو دردا, نبی اسلام نے کہا کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے؟ ابو دردا نے کہا یا اللہ, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ پیسے مانگ رہا ہے ہم سے. نبی اسلام نے کہا ہاں مانگ رہا ہے تم سے. کیوں؟ پیسوں کی محبت ہے نا, اللہ تعالیٰ وہ کھینچ رہا ہے. سوچیں ابو دردا نے کیا کیا, کہتے ٹھیک ہے میرا باغ ہے اللہ کے نام, بیچیں اور پیسے نکالیں اور ڈالیں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں, جو کہ تبوک کا غزوہ ہے. باغ ہی تھا ان کا, اسی میں گھر تھا. گئے ہیں بیگم کو جائے کہا کہ باغ تجارت میں دے آئے ہوں, اور بیگم نے کہا ایک ہی تو گھر بھی اسی میں, باغ ہی پورا کا پورا دے آؤ. ہاں کون سی ایسی کون سی تجارت ہے, اللہ کو دے آئے. تو بیگم نے کیا کہا, کہ دیکھیں ٹرینڈ ہوتے ہیں, نبی اسلام کی ٹریننگ دیکھی. بیوی نے کیا کہا, بچہ اٹھائے ہوا ہاتھ میں, چھوٹا سا بچہ اٹھائے, پاکستانی بچہ, بچے کی بنا پہ اسلام چھوڑتے ہیں ہم سارے کہ بچے ہیں جی, یہ تو بچے کا سوال ہوگا ہم سے, اس لیے میں ہر چیز کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں اسلام کی, کیونکہ بچے کا سوال ہو جائے گا. یہ زبردستی کی نا, اپنے اندر کی بیماری بچے پہ ڈالتے ہیں. تو ان کی بیوی نے کیا کہا کہ کیا نفع کا سودا کر کے آئے, چلو بچہ اٹھایا اور نکلے, کہ سب کچھ اللہ کو دے دی. یہ کہاں سے؟ یہ واہن کی بیماری کا توڑ نبی اسلام سب سے پہلے واہن کی بیماری کو ٹرین کیا کہ واہن نہ آنے دینا. That's why I keep on saying یہ بل گیٹس جتنی دفعہ بل گیٹس, جیف بیزوس,
یار مجھے پتا ہے انسان ہے وہ، اللہ نے بنایا انسان. انہوں نے جو کام کیا وہ کسی کو بھی نہیں پتا. انہوں نے کتنے پیسے بنائے ہیں سب کو پتا ہے. واہن خود ڈال رہے نا ماں باپ. گھروں کے اندر جیف بیزوس کی باتیں ہو رہی ہیں. اب چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے بل گیٹس کو کیا کام ہے بھائی؟ وہ بل گیٹس کی خالی عمر ہی بتا دو کتنے، نہیں پتا. بل گیٹس کے بچے کتنے ہیں نہیں پتا. بل گیٹس نے جو ونڈوز بنائی تھی، جو ڈاس بنائی تھی، ڈاس کس سے خریدی تھی نہیں پتا. اچھا ونڈوز 3.1 اور ونڈوز 95 میں فرق کیا تھا یہ کیسے پتا؟ اور بھائی تو بل گیٹس کو کچھ بھی نہیں پتا سوائے اسے کہ $82 بلین ہیں. بتا دو صحیح کہ تجھے اصلی بیماری کیا ہے بل گیٹس کے نام کے ٹیگ لگا رہا ہے بیٹھ کے. ایوری ون نوز کہ اصلی گیم کیا کھیلی جا رہی ہے. کون کھیل رہا ہے؟ ابو کھیل رہا ہے. ایسے گھورتا ہے، بڑی گاڑی گزرتی ہے اپنے بیٹوں کے سامنے، گاڑیاں روک کے ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑی سی گاڑی گزری ہے. بچوں نے بھی کہنا ہے کہ ابا جی یہی ہے پھر دنیا کا مقصد، یہی ہے زندگی کا اصلی فلسفہ. مائیں گھر نہیں لے کے دیا تیرا باپ، صرف گھر نہیں بنا کے سکا، ساری عمر گھر نہیں بنا سکا. پاکستان کی ہر عورت کا فرسٹ جملہ تیرا باپ جو ہے نا گھر نہیں بنا سکا، مجھے گھر نہیں دے سکا. ایسی ماں نے لعنت برسائی ہے نا پوری قوم. گھر نہیں بنا سکا تیرا باپ. یہ کوالیفیکیشن تھی باپ کی. جی بچوں نے کہنا بیٹا جو کچھ مرضی ہو وہ کام ضرور کروں گا جو باپ نے کیا، اور میں بیوی کو گھر بنا کے دوں گا. آپ سب نے یہ جملے اپنے اپنے گھروں میں سنے ہوئے. میں اسی قوم کا حصہ ہوں. وی آل نو کہ یہی ہے، یہ امیاں اور یہی ابو جنہوں نے مروایا ہم سب کو مسلم آئیڈینٹی سے دور کروایا. وہاں خود ڈلوایا انہوں نے. میں نے آپ سے کہا نا سائیکولوجیکل وارفیئر ہوئی ہے. And it's a war that we better win now. People in their 20s and people in their 30s. You're my only hope. It takes a decade-long experience of an exposure of a world to realize کہ بھیا کچھ ایٹریبیوٹس کھرچ کے نکالنے پڑیں گے اپنے اندر سے. کھرچ کے کئی دفعہ تو خون جسم کے اعضاء بھی باہر آ جائیں گے. اتنی اندر تک وائرس جلوا دی انہوں نے ہمارے. مگر نکالنا تو پڑے گا، کسی ایک نسل کو تو نکالنا پڑے گا. سوری اس کے، اور میں ماؤں کی بات بتا رہا ہوں، یہ مائیں نکلوا سکتی ہیں کیونکہ اتنا ٹائم اور جس جگہ پہ وہ بچہ آپ کو مل گیا نا لائف میں، جس ایج میں وہ بچہ آپ کو مل گیا وہ اتنی کوئی بالکل سلیٹ خالی ہے. جو لکھیں گی پورا، چاہے باپ جتنا مرضی واہن کا مریض ہو، ماں اگر چاہے نا نکال سکتی ہے واہن اس میں سے، موت کا ڈر نہ ہے. مگر مائیں ہے میرا بچہ یا اللہ 1000 سال 1000 سال یا اللہ 1000 سال، میرا بچہ 1000 سال 1000 سال ریلی. وہ محاورہ ہی بول دو، 100 سال کا بول دے، 200 کر دے یار. 1000 سال مطلب 920 سال کی بیماری مانگ رہی ہے اپنی بیٹے کے لیے. مطلب 80-90 سال کے اوپر بندہ تو لاغر ہوتا ہے. 920 سال ویل چیئر پہ، یا اللہ 920 سال ویل چیئر پہ. اصل میں یہ دعا مانگ رہی ہے 1000 سال کے. اگر کسی ایسی ماں کی دعا قبول ہوگی نا تو 920 سال بد دعائیں دے گا اس کا بیٹا کہ یا اللہ میری ماں نے مروا دیا. 920 سال ویل چیئر پہ. مطلب میں اسپتالوں میں لوگوں کے محتاجی میں مرا ہوں کیونکہ ماں کی دعا قبول ہو گئی تھی 1000 سال کی عمر. یہ ہیں وہ بے شرم لوگ جو کہ اپنے آپ کو پھر ابھی ایسے تسبیحاں ایسے پھیر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑی ہوئی ہیں. لیکن نا ذرا پرانے جتنے بھی بابے آنٹیاں انکلس تسبیحاں ایسے پکڑی ہیں جیسے پتہ نہیں کون سا تبوک کا غزوہ کر کے واپس آئے ہوئے، گیا وہ بشارت آئی ہے، فرشتہ ساتھ آیا ہوا ان کی. ساری بیماری ڈالی ہوئی بچوں میں، تسبیحاں اتنی موٹی تسبیحاں پکڑی ہوئی. 8 حج الحاج محمد زبیر صاحب. Understand the bigger problem. The bigger problem is that we glamorize this through our, رالیں ٹپکی ہوئی ہیں بابوں اور آنٹیوں کی. رالیں ٹپکتی ہیں بڑا گھر دیکھ کے، بڑی گاڑی دیکھ. رالیں ٹپکانے والے بچے نے وہ رال سے وضو کرنا ہے، لٹرلی وہ وضو کر رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے اسلام یہی ہے، آپ کی وہ رالوں سے وضو کر رہا ہے بیٹھ کے. سر مطلب اور اپنے آپ کو پھر مومن بھی سمجھ رہا ہے وہ. سر ڈبل باتیں ہوتی ہیں. مطلب یہ کہ آپ فلسفہ تو بچوں کے سامنے وہی بیان کریں کہ اسلام کا اور اصل آخرت کا، لیکن آپ کے سارے اعمال جو ہیں وہ یہ والے ہوتے ہیں کہ مطلب آپ نماز کے لیے تو وہ والا ٹیمپر نہیں شو کرتے جو آپ جب وہ پڑھائی نہیں کر رہا ہوتا تو اس وقت شو ہو رہا ہوتا ہے. مطلب اس چیز میں بہت ڈفرینس میں نے نوٹ کیا ہے. Yeah, that's true. That's true. So you know exactly how to fix it then, inshallah. Assalamu alaikum, Salman. Salman Vir. السلام علیکم. السلام علیکم. سر میرا بہت سمپل سا کوشچن ہے، کیونکہ آپ کی ویڈیوز لیکچر سارے دیکھے اب تک جتنے الحمدللہ ہیں اور بڑا اثر ہوا ہے. سوال یہ پوچھنا تھا کہ مسلم آئیڈینٹی، اور اس میں جتنا 25 سال میری عمر ہے تو جتنا اسلام میں نے پڑھا ہے مجھے اہل بیت کی تعلیمات بہت زیادہ نظر آئی ہیں.
تو آپ سے پوچھنا تھا کہ کسی بھی لیکچر میں ابھی تک آپ سے اہل بیت کا ذکر نہیں سنا، نہ ان کی تعلیمات کے بارے میں اتنا سنا ہے. صحابہ تک کو آپ کریڈٹ ضرور دیتے ہیں اور بے شک ان کا بنتا ہے، لیکن اسلام میں تو دو چیزوں کی بات ہوئی تھی کہ مضبوطی سے پکڑنا ہے، ان میں ایک قرآن اور ایک اہل بیت. تو ابھی تک مسلم آئیڈینٹی کمپلیٹ کیسے آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اہل بیت کے بغیر؟ سے مراد کیا آپ کی؟ سر اہل بیت کی جو قرآن سے اور حدیث سے ڈیفینیشن اب تک مجھے نظر آئی ہے، اس میں پنجتن پاک آبویسلی آ جاتے ہیں، نبی، ان کی بیٹی اور حضرت علی اور امام حسن حسین علیہ السلام. تو ویسے تو اس کی بہت ایکسٹینڈڈ ڈیفینیشنز ہیں، لیکن ایک میجر ڈیفینیشن تو ہمارے پاس امام حسین تک موجود ہے. تو آپ میری کون سی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں؟ میں حسین کا لفظ نہیں ملا آپ کو. سر تعلیمات کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب نبی نے یہ فرمایا کہ دو چیزوں کو پکڑنا ہے جس میں قرآن اور اہل بیت ہے، تو اہل بیت کا ایز سچ آپ سے اتنا زیادہ سننے کو نہیں ملا. اگین میں کلیریفائی تھوڑا سا کرتا چلوں کہ میں پوچھ اس لیے رہا ہوں کیونکہ جب اسلامک ہسٹری کو دیکھا جاتا ہے تو آپ بھی جانتے ہیں کہ نبی کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں وہ مسلمانوں میں آپس میں ہوئی ہیں، اور اس میں اہل بیت کا کافی حد تک مطلب ان کے ساتھ ہی اختلاف رہا ہے مسلمانوں کی آپس کی جنگوں میں. تو ایک جی تو ہاں، آج مسلمانوں کے ساتھ نا اور سے سمجھ لیں. اور یہ اچھا ہو گیا کہ آپ نے یہ بات اس اینگل سے ٹوسٹ کر دی ہے کہ اس زاویے میں لے آئے ہیں. ٹوسٹ کا مطلب غلط نہ لیجیے، اس اینگل پہ موڑے کہ اس سے آپ لوگوں کو اور تفصیل جو ہے نا سمجھ آ جائے گی. حسین علیہ السلام کی نا جو یزید کے خلاف کیا اس سسٹم کے اوپر جتنی بھی کاوش تھی، وہ اس وقت دنیا کے تمام مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ حسین ریوائیو کر دیا جائے. ٹھیک ہے، حسین کو ریوائیو کریں. وی نیڈ حسین ان ایوری ہاؤس. اوکے، میرا پہلا پورا سال صرف یہی جملہ بولتے ہوئے ہر ویڈیو کی میں. آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا. ایسے اسی چینل پہ دیکھیں نیچے صرف ہاؤ ٹو ریز حسین ان آور لائف. اوکے، اس کی نفسیات کی بھی ٹریننگ میں نے بتائی ماؤں کو کہ حسین گھر میں کیسے پروان چڑھا سکتے ہیں آپ. علی بن ابی طالب کو میں اس وقت میری تمام ویڈیوز میں کہ آپ اگر علی بن ابی طالب کے ماڈل پہ انٹلیکچوئل وارفیئر نہیں کریں گے تو آپ پھر بونے ہی رہ جائیں، غلام ہی مریں گے آپ. پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ از ٹیمپرری، یاد رکھیے گا. انٹلیکچوئل اسٹیبلشمنٹ از لانگ ٹرم اینڈ ایون ایٹ سم ٹائمز پرماننٹ. تو علی بن ابی طالب ہماری 1000 سال کی اسٹریٹجی ہے کہ علی بن ابی طالب کے ماڈل پہ قرآن پریزنٹ کرو اور فلسفے کے تابع کرو، اللہ کے فلسفے کے تابع کرو. ٹھیک ہے، یہ میری ہر ویڈیو میں یہی سیشن ہے. یہ ایک ہی جملہ ہے. کوئی بھی لڑکا بھی مجھ سے پوچھتا ہے، لڑکی بھی، کہ مجھے 2 اسٹیپ اسٹریٹجی کیا آپ کہتے ہیں، وہ کیا ہے 2 اسٹیپ اسٹریٹجی؟ علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب. ٹھیک ہے، کہ علی بن ابی طالب نہیں کرو گے تو ابھی خلافت آ بھی گئی نا عمر بن خطاب کے ماڈل پہ ہم نے لے ابھی، تو میری اگلی نسل امریکہ امیگریٹ کر کے بھاگ جائے گی. لانگ ٹرم مینٹیننس صرف انٹلیکچوئل وارفیئر سے. سو وہ کیسے؟ قرآن پاک کی پہلی جتنی بھی میں نے صورتوں کی تفسیر انٹلیکچولی کرنے کی کوشش کی، اور میں نے خود اپنی طرف سے تو نہیں رائے بتاتا ہوتا، جتنی بھی کلاسیکل اسکالرز نے نکالی، میرے اپنے اسکالرز نے نکالی تھی، وہ علی بن ابی طالب کے فلسفے سے نکالی تھی. ٹھیک ہے، میں نے ڈائریکٹ آپ کو علی بن ابی طالب اور حسین علیہ السلام کی بات بتاؤ. آپ پیچھے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ تو میں پڑھا بھی رہا ہوں خود بھی، اور سیرہ کے علاوہ میں قرآن سے بھی پہلے سیرہ کو کہتا ہوں کہ سیرہ پہلے پڑھو، سمجھو، سیکھو. پڑھو نہیں، سیکھو، پھر قرآن کھولو، تب پتہ چلے گا قرآن کی کس نفسیات کو ایپلیکیشن میں لے کے آتا. قرآن تو اپلائی نہیں ہو سکتا جب تک سیرہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو دس از 3 out of 5. You need to understand that. یہ اہل بیت ہیں 3 out of 5. حضرت فاطمہ کے بارے میں آج تک تو میری کسی لڑکی سے ایسی بات نہیں جو گروپ سیشن میں جس کو میں نے یہ نہ کہا ہو کہ فاطمہ کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ کا دل پھٹ جائے گا. آپ ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ فاطمہ کے بارے میں، علیہ السلام کے بارے میں کتاب کھولیں اور پہلے صفحے میں ہی اپنے آپ کو اس کتارسس میں نہ لے کے جائیں گے. یار میں تو کسی اور ہی ڈائریکشن پہ تھی. اسلام تو کچھ اور بات کرتا ہے، کسی اور لیول کے اوپر مجھے کہیں اور ہی اوج دیتا ہے. ٹھیک ہے، so this is 4 out of 5. You need to understand that. So I apologize that if you did not find Al Khatija, I apologize.
so much, even though I speak very loudly about Khadija radiyallahu anha, okay, alayhi salam, kyunki mujhe एक एक करके एक स्टेप वाइज प्रोसेस से गुजारना है पूरे के पूरे यूथ को। और इस वक्त यूथ को अली बिन अबी तालिब और हुसैन अलैहिस्सलाम की जिस लेवल पे जरूरत है वो है पॉलिटिकल चैलेंज हुसैन अलैहिस्सलाम का, फलसफा है अली बिन अबी तालिब विच इज द फलसफा मोहम्मदी है कि भाई असली इंटेलेक्चुअलिज्म वहां से ला रहा हूं मैं, और पॉलिटिकल एक्यूमेन जो है, और करेज। और जब भी मैंने करेज की बात की साथ ही हुसैन का, ठीक है, कि करेज का सिंबल हमारे पास सिर्फ एक हुसैन है। अगर मुसलमानों को एक हीरो चाहिए इस वक्त तो वो हुसैन है, ठीक है, और सब सॉल्यूशंस उसके बाद आते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन ये, जो भी पिछली खातून से मैं कह रहा था कि करेज बनाओ, करेज तब आएगी जब हुसैनी हो जाओगे आप, ठीक है। अब रही बात कि इफ यू डिडंट फाइंड इट देन I'm not going to say, oh, you should have looked harder. No, I'm going to take the responsibility. I should have done 100,000 more videos of that. Okay? आपको नहीं मिली तो एक कसूर मेरा है, इसका मतलब है कि मुझे उससे भी ज्यादा काविश करनी पड़ेगी। सर अगर इजाजत दें तो इसको मजीद थोड़ा एक्सटेंड कर लूं इस क्वेश्चन को। जी करें सर। एक्सटेंशन में ये लेके जाना है कि जब तारीख पढ़ी जाती है ना, और ऑनेस्टली अगर ब्रीफली अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं समझें कि थोड़े से अपना रिलीजन जो है ना वो एक्सप्लोर किया 22 की एज में, और मैं जिस रिलीजन पे चल रहा था घर वालों की जानिब से, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 साल पहले उसको चेंज किया था जब मैंने तारीख इस्लाम पढ़ी, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी। अब तारीख जो है ना सर वो थोड़ी सी तलक है हमारी नबी के जाने के बाद, और उसमें हमें कुशीदगी नजर आती है अहले बैत और सहाबा के दरमियान। मैं ओपनली नहीं बात करना चाहता क्योंकि कंट्रोवर्शियल थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन है ना, मैं बताता हूँ, सुनो मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हैं, बात सुने। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में ना ये जो मशाजरात है ना, सहाबा के आपसी मामला जो है, मसाइल जो है, उसका इस वक्त के करंट मुस्लिम यूथ को मसला नहीं है। मैं ये तमाम उन लोगों को कह रहा हूँ जो फिरका परस्ती में भी हैं, और उन लोगों को भी कह रहा हूँ कि जो इस हिस्टोरिकल डिटेलिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि अभी ये मत करो, 100 साल बाद कर लेना। इन 100 सालों में पहले वो जो घर को आग लगी है घर तो बचा लो, बाद में देखेंगे फर्नीचर काले रंग का होगा या सफेद पगड़ियों वाले का होगा, वो बात की बात है। वो घर उठा के लेके हमारा, हम इस वक्त कमरों की लड़ाइयां कर रहे हैं बीच में, घर ही नहीं बचा हमारे पास। अंडरस्टैंड, अहले बैत के साथ जो कुछ हुआ हम सबको पता है। कोई भी ऐसा जी शऊर मुसलमान नहीं है जिसको पता ना हो, कोई तुक्का नहीं लगा कि अली बिन अबी तालिब और हुसैन अलैहिस्सलाम या हसन अलैहिस्सलाम की हदीसें क्यों नहीं आई नीचे। तुक्का है, इतना बड़ा तुक्का लग गया, आखिरी खलीफा और हदीसें ही कोई नहीं। किसी भी सुन्नी से पूछें, गिन के 6 हदीसें निकाल के था अली बिन अबी तालिब की, नहीं मिलेंगी। कोई, मुझे ही पता है क्या कहानी। आई एम पॉलिटिकली वेरी अवेयर। हिस्ट्री मैंने कई एंगल से फरोली है, अलग अलग असातिज़ा के थ्रू। मसला ये है कि वी नो दैट द बिगर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इज नॉट अबाउट व्हाटएवर हैपेंड इन आवर हिस्ट्री। इन तमाम जंग सफीन, नहरवान और जमल के बावजूद भी इनसे पहले तक इतना इंटेलेक्चुअल कोर हमारे पास है, इतना हर मुसलमान यूथ के पास इतना है, जमल से पहले, सफीन से पहले, ठीक है, इतना कोर है सहाबा के थ्रू कि वो आप इस वक्त की दुनिया और अगले 100 साल तक के मसाइल को हल करने के लिए इंटेलेक्चुअल कोर एक्यूमेंट देता है। इतना बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है। मैं उसके बाद अगर आपसी मसाइल को डिस्कस करना शुरू कर दूंगा और फिरकों की बातें शुरू कर दूंगा, एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ टाइम फॉर द करंट यूथ, बिकॉज देयर प्रॉब्लम्स आर कमिंग फ्रॉम द फिलॉसफी ऑफ समवेयर एल्स। ओके, एक मुसलमान लड़के को इस वक्त लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, ढाका में, दिल्ली में, तेहरान में, कंधार में, सना में, खरतूम में, जकार्ता में, ये मसला नहीं है कि अली बिन अबी तालिब और माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की आपसी लड़ाई के अंदर कैसे फाइंड आउट किया जाए कि इसके बाद क्या मसले निकले तो क्या हुआ। We should read about it when we have the bigger war won. बड़ी लड़ाई जीत जाने तो पहले, जो किसी और लोगों के साथ है, वो खुश हो रहे हैं हमारी इन छोटी छोटी लड़ाइयों के ऊपर। वो कह रहे हैं ये अच्छा टाइम लगाया इनका, इधर लगाओ 3 तस्लें और इनकी, कि काली पगड़ी ठीक है क्या सफेद। वो उनको तो इससे बड़ी क्या मुसरत मिलनी है शैतान को भी, इब्लीस को भी, कि मुसलमान आपस में लड़ पड़े।
یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. لڑ لیں گے ہم بھی, بڑی اچھی بحث ہے کسی اور موقع کے اوپر, اچھی بحث ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار علی بن ابی طالب پہ اتنی بڑی بڑی حدیثیں ہیں, تمہیں بحث کی ضرورت کیا تھی؟ آج جمل ہو, کون سا ایسا مسلمان ہے, کون ایسا مسلمان آج جمل ہو تو جو علی بن ابی طالب کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہے, ناٹ ایون ون, زیرو ہے. جو ہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے ان کو تو سمجھنا ہے اسلام. ٹھیک ہے, مگر غور سے سمجھیں اس بات کو, علی بن ابی طالب اور کسی بھی اور صحابی کی لڑائی ہو رہی ہے, ان دس کیس حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو رہی ہے, اور ایکسٹرنل وار آ جاتی ہے, کوئی رومن آرمی حملہ کرتی ہے, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا کریں گے؟ علی بن ابی طالب حق میں ہے نا, مجھے پتا ہے حق میں ہے, میرے نبی نے کہہ دیا حق میں, بس حق میں ہے, تو آپ وہ کیا کریں گے؟ میں تو پہلے حق میں, چلو پسپا کرو ان کو. نہیں, he is going to fight the Roman soldiers. We all know that, common sense کی بات ہے. جس کو اسلام سمجھ آیا وہ شیعہ اور سنی, اس کو پتا ہے کہ بڑی لڑائی کے لیے یہ چھوٹی لڑائیاں وقف کرنی پڑیں گی. اور جس کو علی بن ابی طالب سمجھ آ گئے ہیں ان کو تو ویسے ہی پتا ہے کہ علی بن ابی طالب کس وجہ سے فورفیٹ کری جا رہے تھے, over and over and over again, and I used 3 times for a reason. He forfeited whatever he could. یار بڑی لڑائی کچھ اور ہے اس وقت, مسئلہ کچھ اور, یہاں بھی چھوٹا مسئلہ ہے, اس وقت I'll forfeit. حدیثیں پڑھیں نا, ٹھیک ہے, آپ حدیثیں پڑھیں. عبد الرحمن بن عوف نے کس طریقے سے مدینے کا چکر لگایا ہے, 3 راتیں مدینے سے سروے لیتے ہیں, سیمپل اوور سیمپل, ایکسٹرنل ایلینز جو باہر سے آئے ہوئے تھے, انٹرنل لوکلز. حضرت عثمان اور علی بن ابی طالب کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے, کیونکہ انہوں نے دونوں نے کنسنسس دے دیا تھا عبد الرحمن بن عوف کو کہ ٹھیک ہے میں بیٹھ جاتا ہوں اور میں لوگوں سے مشورہ کروں گا. اور اس کے بعد علی بن ابی طالب سے انہوں نے کیا کہا کہ مشورہ کیا, میں نے تیرے ہاتھ پہ بات کرنی, میں 3 کنڈیشنز دیتا ہوں تجھے. علی بن ابی طالب نے کہا 2 out of 3 اوکے ہیں, 3rd میں نہیں مان رہا. پڑھیں تو صحیح حدیث ہے, میں اپنی طرف تو نہیں کھڑا ہوں. سوچیں, there are problems here, there are problems inside our house. I get that, but are they bothering me right now? No, they're not. میرے بچے کو کپڑے کون سے پہنانے بہت چھوٹا مسئلہ ہے. بچے کو گولی مارنے کے لیے سامنے بندہ کھڑا ہوا ہے, کپڑے پہنے نہیں پہنے بچے نے, کون سے کہے کہ اس نے امام زامن باندھا ہوا ہے, کہ اس نے گرین کلر کی پگڑی پہنی ہوئی ہے, سفید چوغا پہنا ہوا ہے. You think that's a problem? No, that's not a problem. The problem is that man standing in front of my child with a gun in his hand. جہاں تک پرابلم اس کرائٹیریا سے بات آتی ہے سوسائٹی میں دیکھنے کی, تو اگین جتنا میں نے پڑھا میں اس کے مطابق کوشچن کر رہا ہوں. نظر پھر یہ آتا ہے کہ جو کوئی جس کا بھی فالوور ہے, ریگارڈلیس آف کہ کون امام کس کو سمجھ رہا ہے, لیکن پھر وہ اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی سائیکالوجی ڈیولپ کرتا ہے. آپ اکثر ویسے جن لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں نا, اور آئی ایگری, میں ان کے خلاف نہیں ہوں, الخوارزمی اور جابر بن دھیان کے, انہوں نے اس دور میں کس طرح سے ڈسکوریز کی تھیں اور اسلام کو آگے لے کے گئے تھے. ہم پھر جب ان کا بھی عقیدہ دیکھتے ہیں نا, تو ہمیں ایک تاریخی طور کے اوپر وہ ایک فرقے سے منسلک نظر آتے ہیں. میں اوپنلی بات نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ کنٹروورشل ہو سکتا ہے, تو شاید آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے. تو یہ سب نہیں, میں عقیدے کی تو عقیدہ تو چلیں, ایک دوسرا لفظ ہے فرقہ جو ہے نا, مسلک جو ہے, جو بھی فرقہ مسلک ہو نا اس وقت. آپ کو میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں, یہ بتائیں کہ امریکہ کا غلام شیعہ اچھا ہے یا امریکہ کا غلام سنی؟ یہ اصلی سوال. امریکہ کا غلام شیعہ درست ہیں یا امریکہ کے غلام سنی درست ہیں؟ یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا. سائنس کے تابع شیعہ درست ہیں یا سائنس کے خدا ماننے والے سنی درست ہیں؟ یہ اصلی سوال ہے پوچھنے والے. آپ پوچھیں ذرا سفید پگڑیوں والے سنیوں سے یا کالی پگڑیوں والے شیعوں سے کہ ہاں جی یہ امریکہ کا, نہیں یہ اصلی سوال ہے کہ کسی اور فلسفے کے تابع شیعہ درست ہیں یا کسی اور فلسفے کے آگے سنی. تو دونوں کہیں گے نہیں بھائی ایسا تو نہ شیعہ چاہیے تو ایسا تو نہ سنی چاہیے. تو پہلے باقی کے اس چھوٹے خدا کو تو جو انہوں نے 2 نمبر روپے کا بنایا ہوا ہے سائنٹسٹ نے, پہلے اس کو تابع کریں, بعد میں دیکھیں گے کہ شیعہ درست ہیں یا سنی درست ہیں. ہمیں اس وقت سائنس کی پجاری, سائنس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سائنس کو غلط مانتا ہوں, اس کی پوجا کرنے کو غلط مانتا ہوں. پوجا سے رب کی ہے, ٹھیک ہے. وہ بائی دا وے سائنس والے بھی اللہ کو ہی ڈھونڈ رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں جانتا ہوں نا, وہ ڈھونڈ اللہ کو ہی رہے ہیں. وہ جانتے ہیں نہیں جانتے, جب ان کو اللہ مل جائے گا تو وہ بتا دیں گے یار تم لوگ ٹھیک تھے. ہم تب تک ان کے تابع ہوئے ہیں, تب تک پتہ نہیں کتنی نسلیں ہم دوزخ میں روانہ کر چکے ہوں گے. اینڈ میں سائنس نے مان لینا ہے یہاں ٹھیک کہہ رہے تھے یار تم لوگ. اس وقت تک کی جتنی نسلیں مریں گی نا, سب کے سب یہ جو ڈاکنز اور ہاکنز کی پجاری ہیں مارے جائیں گے, چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو. اصلی بات تو یہ ہے نا, Muslims are the most repulsive creatures, Shias and Sunnis combined. پوری دنیا میں سب سے repulsive جو adherents to their doctrine ہے
اور مسلمان کو دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں ہونا چاہتا غیر مسلم، چاہے وہ شیعہ مسلمان ہو یا سنی مسلمان ہو. کس نے اپنا ایگو چاٹنا ہے جو کہنے نہیں شیعوں کو دیکھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں کوئی ہونا چاہتا، چاہے آپ کالی پگڑی والے ہیں یا چرسفید پگڑی والے. ہم سب لوگ دنیا کی سب سے ریپلسو قوم ہیں، ماننا پڑے گا ہمیں. we need to admit the truth. No one wants to be a Muslim because of us. We are the worst representatives of Islam, of the Quran. قرآن اتنی بڑی کتاب ہے کہ وہ خود ڈھونڈ کے پہنچ جاتا ہے ہمارے اوپر سروں پہ پیر رکھ کے کہ یار خدا کا واسطہ ہے میرے اندر کی آوازیں جو ہے نا وہ تمہاری کتاب سے آ رہی ہیں کہ یہاں پہ جواب ہے. تمہارے خدا، تم چپ ہو جاؤ سارے مسلمانوں. تم جس لاؤڈ اسپیکر سے بول رہے ہو ایک عجیب ریپلسو قسم کی باتیں کر رہے ہو، ایک دوسرے کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہو. یہاں تک کہ میں نے یہ موقع بھی دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے ٹورنٹو میں کہ غیر مسلم کو مسجد نے بلایا ہوا ہے اور اس کو غیر مسلم کو شیعوں کے خلاف لیکچر مل رہا ہے. سوچیں، مصریوں کی مسجد تھی، حنفی بیٹھے ہوئے تھے پاکستانی، اور اس کو بتا رہے کہ تو مسلمان تو ہو رہا ہے مگر یہ کام نہ کریں، یہ شیعہ مسلمز ہوتے ہیں. وہ اس کے اوپر کیا امپریشن جا رہا ہوگا کہ بھائی تم آپس میں تو پہلے ٹھیک ہو جاؤ، بعد میں بتانا میں ٹھیک میں تمہارے پاس آؤں یا کدھر جاؤں. مطلب پہلا دن اسلام میں غیبتوں کا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور میں سوچ رہا ہوں یہ انکل کو کیا ہو گیا. اب چھوڑیں وہ انکل پاکستانی مولوی صاحب تھے، ٹھیک ہے، یہ سیئرز کی مسجد والے Albion and Islington. I'm saying this to you. Albion and Islington. You know who I'm talking about. All the Toronto Muslims. وہ شیعوں کی بلائیاں کر رہے بیٹھ کے، یار ایک کرسچن کا بچہ ادھر آیا تیرے پاس اسلام قرآن پڑھ کے، قرآن میں اس کو قرآن سے کہا تو کیا اس کو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ بھی چلے گا تو یہ نہیں ماننا، یہ نہ ماننا ان کا، وہ غلط. جب یہ حالات ہو چکے ہوں تو پھر آپ کو سمجھ آنا چاہیے. By the way, that was my turning point as well. اس دن مجھے پتہ چلا تھا کہ استاد جی یہ تو بہت ہی بڑا گٹر ہے جو آپ لوگ اس میں بیٹھے ہوئے. So it's a problem, and we better start solving that problem. Last question, sir. Last question. Shamim Haider Saab. Could be a girl, could be. No, actually, it has to be a boy. Shamim Haider. اچھا، السلام علیکم ساحل بھائی. السلام علیکم. سر بہت شکریہ سر کال لینے کا. میں نے چھوٹی سی بات کرنی تھی سر. میں نے آپ کو ایک ای میل بھیجی تھی کل شمس کے حوالے سے نا. کس کے حوالے سے؟ سمجھنا چاہ رہا تھا تھوڑا سا. شمس جو سورہ شمس ہے نا اس میں جو ایک اینٹی کا ذکر ہے شمس، تو اس پہ میں تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا پچھلے 2 سال سے تقریباً نا. تو میں ابھی بھی اس کے بارے میں کنفیوزڈ ہوں. تو اس پہ میں نے آپ کو ایک ای میل بھیجی تھی، تو اگر آپ کو مل گئی ہو تو. کس نام سے بھیجی آپ نے؟ اسی نام سے سید شمیم حیدر gmail.com سے. میرا موبائل میں بیٹری بالکل ختم ہے. سید شمیم حیدر کل بھیجی آپ نے؟ جی سر جی کل. sahil.adeem@sourcecode.com.pk پہ نا؟ جی 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 مل گئی ہوگی سر. مجھے نا ابھی نہیں ملے گی کیونکہ میں ابھی دوبارہ میں ڈھونڈ لیتا ہوں. نہیں آپ میں ڈھونڈ لوں گا، آپ بھیج دیں دوبارہ، مگر میں ڈھونڈ لوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں سر بہت شکریہ سر. فیصل حسین صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مطلب ایک اسکالر کو لے کے تھوڑا مطلب بہت ٹائم سے ان کو سن تو رہے تھے مگر بہت سارا کنفیوژن ہے، تو ہم ایک نظریہ لینا چاہ رہے تھے ان کے بارے میں، کیونکہ بہت سارے اسکالر کا ان کو لے کے نظریہ کچھ الگ آتا ہے. تھوڑا اونچا بولیے گا. جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسکالر کے بارے میں آپ سے نظریہ لینا تھا. مطلب ہم تو سن رہے تھے ان کو مگر باقی اسکالر سے، بہت سارے اسکالر سے کیا بولتے ہیں ایک الگ نظریہ پیش آتا ہے ان کے لیے. یوسف القرداوی کا بات کر رہے ہیں ہم. کیا نام بتایا آپ نے؟ یوسف القرداوی. مجھے نہیں سر ان کا فلسفہ نہیں پتا.
اچھا 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 ہاں اچھا، تو ایک سوال اور تھا جی جی آپ ایک میٹ میں بات کر رہے تھے وہ والا کہ وہ جو واقعہ پیش آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام والا، تو وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ کیسے وہ مطلب وہاں کا جو کنگ تھا وہ اس کا اینیورسری تھا اور مطلب اس کے بیسس پہ جی جی چھوڑ دیے اور دوسرے کو پک کر لیے، تو یہ واقعہ ہم کو کہاں سے ملے گا؟ کیونکہ پڑھنا ہے ہم کو وجہ پہ. بک آف میتھیوز ہے، بک آف میتھیوز، پونچس پائلٹ، اچھا پونچس پائلٹ جس کو سینٹ پائلٹ بولتے ہیں، سینٹ پائلٹ، ٹھیک ہے، جی کسی وجہ سے سینٹ پائلٹ بولتے ہیں نا. خالی یہ پوچھنا ان سے کہ آپ اس کو سینٹ پائلٹ کیوں بولتے بھائی، ایسا کیا اس نے کارنامہ کیا، ٹھیک ہے. پھر دیکھنا ہے کہ کنفیوژن، ٹھیک ہے. جی اور وہ واقعہ بالکل زبردست طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے. اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں، میں نے خود ہی بک آف میتھیوز پڑھی اور میں نے ایسے ایسے ریورنس کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات تفصیل سے گرا کھول کے ان لوگوں نے مجھے سمجھائی ہے کہ پونچس پائلٹ کا کیا مقام ہے. اینڈ آئی آلویز آسک دیم کہ جب تمہیں پتا ہے اس بات کا تو پھر کیوں نہیں بتاتے؟ تو انہوں نے خود کم از کم 4 ایسے ریفرنس ہیں، انہوں نے کہا منسٹری نے ہمیں منع کیا ہوا ہے. جیسے وہ نہیں ہوتے وہ جو فرقے والے مولوی مسلمان، نہیں یہ بات نہ بتانا کہ یہ اس سے یہ صحابہ کے آپسی مسائل ہیں تو یہ امت گمراہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. وہ اسلام چھپاتے ہیں، بالکل انہوں نے یہ کیا ہوا کہ یہاں پہ تو اسلام چھپا دو، وہ بھی اسلام ہی تھا نا جو انہوں نے چھپایا ہے. کہ نہیں منسٹری نے منع کیا ہوا، یہ والی بات کے اوپر بحث نہیں کرنی آپ نے کہ پونچس پائلٹ نے جو کیا ہے وہ کون سا والا جیزس تھا، ٹھیک ہے. سو یہ میں اپنے آپ کو گواہ ٹھہرا کے بتا رہا ہوں کہ I have heard the man who was a reverend who told me ministry has banned us to talk about this. کیونکہ یہ تو بہت ہی بڑا پینڈوراز باکس اگر کھل جائے گا کہ ہیں Jesus was left alone, not put, some other guy was put on the cross. وہاں پہ جو 600 بندہ آلٹر میں کھڑا ہوا تھا وہ 600 بندہ ہی آلٹر میں تھا نا. وہاں پہ کوئی موبائل یا یوٹیوب تھوڑی تھی جو اسی وقت دکھا دیتی کہ یہ دیکھو اس نے کہا ہے بarabbas کو چھوڑ دو، جیزس بarabbas کو. جیزس بarabbas کیا ہے؟ اللہ کا بیٹا، ٹھیک ہے. سو بarabbas you need to understand. سو ایسی زبردستی انہوں نے جو گیم ڈالی ہے وہ پولیٹیکل گیم ہے. they know that. ask them. عام سے کسی کرسچن کو تو نہیں پتا ہوگا نا، تو عام سے کرسچن کے لیے کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا بک آف میتھیو میں کھولنا بیٹا، پڑھنا ذرا، ورس 22 سے شروع کر 28 تک مسلمان ہو جائے گا. اب عام سے کرسچن سے کہ تو پڑھنا، وہ پتا کہ نہیں میرا علم کافی کم ہے تو مجھے کیا پتا اس آیت کا اصل میں کانٹیکسٹ بھی پڑھ لے. تو بک آف میتھیو شروع کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کانٹیکسٹ کیا ہے. تو خالی یہ بتا دے کہ تمہارے اکابرین سینٹ پائلٹ کیوں بولتے رہے ہیں اس کو، ابھی بھی بولتے ہیں بائی دا وے. If he put Jesus on the cross, why is he a saint? You need to understand that. So it's a problem جو کہ تھوڑے سے علمی سطح پہ آ کے سالو ہو جاتی، ٹھیک ہے. اور دیکھیں قرآن پاک نے کہا کہ ان کو ایسے دکھایا ہم نے، ٹھیک ہے، کہ یہ شک میں پڑ گئے کہ یہی ہے جیزس کہ نہیں. اور کیا تفسیر کی ہوئی ہے اردو میں، کیا تفسیر ہے کہ وہ بندے کی شکل ملتی تھی. یہ 600 تو بندہ تھا ادھر، پورے بنی اسرائیل کو کیسے پتا کہ وہ شکل ملتی تھی کہ نہیں تھی؟ ٹوٹل 600 بندہ تھا، اور 600 بھی انہوں نے یہ نہیں بتایا 600 سے، انہوں نے کہا 600 کا آلٹر تھا. کیا پتا پورا بھرا بھی تھا کہ نہیں، 200 300. پوری بنی اسرائیل کو، پورے جروسلم کو کیسے پتا کہ کون سی شکل ہے کس کی نہیں ہے؟ سوچے. It was made for them to believe. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. We made them to believe کہ یہ اصلی عیسیٰ ہے. اصل میں یہ اصلی عیسیٰ نہیں تھا. سو یہ ایک شک جو ڈالا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے خود ڈالا تھا، ان کو شک میں ڈال دیا. وہ شک میں کیسے ڈالا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلا، خبر ہی ہے بس. ہمیں کیا بتایا جاتا ہے، ایک شک میں ڈالا گیا کہ یہ جو سلیب پہ ہے یہ جیسے تھا. کیا امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کتنی سلیب ہے؟ 8 فٹ کی تو سلیب ہے، سامنے دیکھ لو، سمجھ رہے. تو وہ خبر میں شک میں ڈالا گیا. یہ تو انجیل خود ضامن ہو گئی نا، اللہ نے وہ بچا کے رکھی ہوئی ہیں ساری کی ساری آیات. جی سر ایک سوال میرا اور تھا. جی ایسے میں ایک سوال تو نہیں تھا، مطلب 2 سوال تھا. پہلا چیز یہ ہے کہ جیسے کہ یہ ڈفرینس ہم کیسے لوگوں کے اندر ڈالیں
کہ جیسے وہ دین کے کام کے لیے جب اویئر ہوتے ہیں تو وہ مطلب اقامت دین کا سوچ لے کے تو کلیئر ہوتے ہیں، مگر کیا بولتے ہیں اس میں خدمت خلق پھر انٹر کر دیتے ہیں اور پھر اسی کے اوپر چلنے لگتے ہیں. نا خدمت خلق نہیں ہے کیا؟ خدمت خلق کی سب سے بڑی خلق کی خدمت کیا ہے کہ اس کو آخرت میں دوزخ سے بچایا جائے نا. جی بالکل بالکل، مگر کیا اور بولتے ہیں بائی دا وے جیسے باقی کے انتظامات بھی، دنیا کے انتظامات بھی، اسلام میں انصاف کا معاملہ سب سے بڑی خدمت ہے، انصاف ہے. آپ انڈیا کے لگ رہے ہیں مجھے. جی ہاں تو انڈیا میں بھی وہی مسئلہ ہے جو پاکستان میں، عدالت ہی کوئی نہیں ہے، انصاف ہی کوئی نہیں. پیسے ہیں تو جو مرضی کر لو، پیسے نہیں ہیں تو پھر سارے گناہ تم نے کیے ہیں. کون بتا رہا ہے؟ جج بتا رہا ہے. 50 سال کے دیوانی مقدمے چل رہے ہیں. 3 مہینے کی چھٹی پہ جاتا ہے پاکستان کا جج، سمر ویکیشن. تو اسکول میں بیٹھا ہوا ہے، تیرا بچہ اسکول ویکیشن لے گا تو بھی لے گا. گورنر نے کہہ دیا تو یہ کوئی اللہ کی آیت ہے؟ کروڑوں کیسز پینڈنگ ہے، تم 3 مہینے کی سمر ویکیشن میں آتے ہو اور تم ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ میں مانوں کہ تمہارے اندر فراست ہے ججمنٹ کی. یو couldn't judge yourself out of this catastrophe to the whole nation. اتنا بڑا آفت اور لعنت برس رہی ہے پوری قوم کے اوپر، تمہیں اتنی ججمنٹ نہیں ہے کہ یار یہ کام غلط ہے، اس پر سو موٹو لو نا کہ یہ 3 مہینے کی چھٹیاں کیوں منا رہے ہیں جج؟ پینڈنگ کیسز کے اوپر کیوں 3 مہینے کی چھٹیاں جج کی؟ This is shameful, nothing else. جی. اور Okay. ساحل سر ایک سیکنڈ، مطلب حزب التحریر کو لے کے میرا ایک سوال تھا. مطلب جیسے ہی آرگنائزیشن ہے، جیسے جماعت اسلامی ہے، اخوان المسلمین ہے، تو حزب التحریر بھی اسی پروسیس پہ ہے. مگر اس تھاٹ پروسیس کے ساتھ ہونے کے باوجود ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بہت سارے مطلب کنٹری میں وہ بین نہیں ہے، خاص کر کے امریکہ میں. تو اس کا کیا وجہ ہے؟ وہاں پہ تو کے بھی بین نہیں ہے. وہاں پہ تو فرسٹ امینڈمنٹ ہے، سیکنڈ امینڈمنٹ ہے، تھرڈ امینڈمنٹ ہے نا. ٹھیک ہے، مطلب سمجھنے کی کوشش کریں، وہاں پہ تو ہر چیز الاؤ ہے نا. کہ اگر بین نہیں ہے، سیٹن ورشپ بین نہیں ہے، تو حزب التحریر کیوں بین؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ یہ کہ ایک ہی لیول کے ہیں. وہاں پہ کوئی بھی کچھ بھی بین نہیں ہے، وہاں کوئی بین نہیں ہونے دے گا، نہ اچھا نہ برا، کوئی بین نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ ہے کہ سوائے مسلم فلاسفرز کے وہ والے بین ہوں گے جو اسلام کو صحیح پریزنٹ کرتے ہیں، وہ بین اور ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی سب کے سب ان بینڈ ہے. کوئی تو بات ہے نا. پھر حزب التحریر کے تو خیر میرے فلسافیکل اختلافات ہیں. میرا تو ظاہر ہے باہر کے ملکوں میں حزب التحریر سے ڈائریکٹ انٹرفیس تھا اور میں ان سے 2-3 بیسک سے سوال کرتا تھا اور سب کے سب اکٹھے جتھوں میں بیٹھ کے بس وہی وہ ایک پارٹ سا رٹا ہوا ہے، وہی جواب دے رہے ہیں. پھر تجھے اتنی سمجھ نہیں آئی؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اہل قوت کا محتاج ہے. سوچیں. اور کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر کے لیے نبی اسلام نے دعا کی تھی. حضرت عمر تو آپ کو پتا بھی ہے، حضرت عمر کے پاس $0 تھے. تم بیٹھے ہوئے سارے ڈالر والوں کے پاس، ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. 0 پولیٹیکل پاور تھی حضرت عمر کے پاس. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی حضرت عمر کے لیے، تو حضرت عمر کا کون سا ٹرائب ہے؟ ان کو اتنا نہیں پتا کہ حضرت عمر کا ٹرائب جو ہے وہ 5th فرام دا لینیج ہے. 5th قریش کا 5th، اس کو لیفٹ لم بولتے ہیں عرب میں، کہ یہ لیفٹ لم ہے، رائٹ لم بھی نہیں ہے. ابو جہل کے لیے دعا کی اور حضرت عمر بن خطاب کے لیے دعا کی. حضرت عمر بن خطاب اور ابو جہل کا پولیٹیکل کمپیریزن تو ہو ہی نہیں سکتا. ابو جہل واز ٹو ہائی ان دا رینک. ٹھیک ہے، حضرت عمر کے لیے کیوں دعا کی تھی؟ کیونکہ وہ توڑ تھا اس کی، وہ انصاف کی توڑ تھا. اس لیے نہیں کہ وہ پولیٹیکلی اہل قوہ میں نہیں آتے تھے. وہ ہی واز a courageous man. That's why حضرت عمر کے لیے دعا کی تھی. ان کو اتنا نہیں پتہ نہیں کس سے سیرہ سیکھ کے آئے ہیں لوگ. courageous man ڈیولپ کرو نا بیٹھ کے. پولیٹیکل مائٹ کے لیے جا کے بیٹھے ہوئے ہو حزب التحریر والوں کہ ہم اہل قوہ کو پکڑیں گے، اہل قوہ بنائیں گے. یہ ہے اصلی نہج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. عام بندوں کو اہل قوہ بنائیں گے. پڑھے ذرا ابو یوسف کی کتاب. اگر عمر بن خطاب اسلام نہ قبول کرتے تو کیا ہوتا؟ پڑھے نا ذرا کتاب. یہ میں نے تو نہیں لکھی، یہ پاکستانی دیسستان میں کسی عالم نے لکھی. عربین اسکالرشپ نے خود لکھی ہے، اپنے تمام تر سائیکولوجیکل پیرامیٹرز کو رکھتے ہوئے کہ عربین سائیکالوجی میں کیا پیرامیٹرز ہیں. They are Arabs, they know. And they wrote کہ اگر عمر بن خطاب مسلمان نہ ہوتے تو میکسیمم اگر given the fact کہ اگر وہ سروائیو کر جاتے اور لیور کینسر نہ ہوتا ان کو، تو وہ میکسیمم بھی اگر جاتے، جو کہ انہوں نے خود لکھا ہے لوسٹ پروبیبلٹی ہے کیونکہ انہوں نے نام لکھے ہوئے حضرت عمر کے اوپر کون سے کنٹینڈر تھے، تو وہ قریش کے سردار بن سکتے تھے. اور لکھا انہوں نے کہ انہوں نے نہیں بننا تھا، مگر میکسیمم بنتے تو قریش کے سردار ہی بنتے. اور اسلام نے عمر خطاب کو
ہسٹری کی سب سے بڑی فگر بنا دی. یہ حزب التحریر کو کوئی بتائے نا جس کی بیس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے قوت اللہ نے دینی ہے اسلام میں, اللہ کسی قوت کا محتاج نہیں ہوتا. سو اٹس اے پرابلم. ہم نے خالی ایک چیز بتائی ہے, ظاہر ہے حزب التحریر کے 19 نکاتی تو 21 نکاتی چارٹر ہے کہ پتہ نہیں اب 25 ہو گئے ہیں, وہ بڑھتے ہی رہتے ہیں. مگر بیسس آف فلاسفی کیا ہے, ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے, ان چیزوں کو ٹارگٹ کریں گے جو پہلے سے قوت میں ہے. وہ اگر اسلام پہ آ گئے تو ٹاپ ڈاؤن اپروچ. اوکے, تو پھر کر کے دیکھ لو, سب سے مشکل کام کر رہے ہو. لوگ کہتے ہیں نا وہ غریبوں کو لے کے چلا ہے اور یہ کیا وہ کرے گا, تو سارے نبی غریبوں کو ہی لے کے چلے ہیں. اتنی نہیں ان کو سیرہ پتا. کسی بھی نبی کو سب سے پہلی نشانی کیا ہوتی ہے کہ غریب غربا ایمان لے آتے ہیں. یہ فرسٹ نشانی ہے. کس نے پوچھا تھا؟ کیسر نے. کس سے پوچھا تھا؟ سہیل بن عمر سے, کہ کیا کون لوگ اسے ایمان لا رہے ہیں. تو اس نے کیا کہا تھا, اس بعد میں اس وقت مسلمان نہیں تھے تو اس لیے کہہ رہا ہوں, انہوں نے کیا کہا کہ عام سے بندے ہیں, غریب غربا اس میں اسلام لا رہے ہیں. تو کیسر روم کو یہ سائیکالوجی پڑھا تھی, حزب التحریر کو نہیں پتا. کیا یہ تو پہلی نشانی ہے نبیوں کی. آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی پہلے جرنیلوں کو مسلمان کریں, پولیٹیشینز کو مسلمان کریں, اہل قوا کو پکڑیں. اہل قوا کو پکڑیں سیریسلی؟ کون سے نبی کی سیرہ ہے بھائی آپ کے پاس؟ میرے نبی کی سیرہ میں تو ایسے نہیں ہے. سو اٹس میرے سبھی نبی کی سیرہ بتاتا ہوں کیا ہے. یوتھ کو موبلائز کریں, یوتھ کو انٹلیکچولیزم میں لائیں اور یوتھ کو کریجس بنائیں. یہ میرے نبی کی سیرہ ہے. بائی دا وے ہر نبی کی سیرہ ایسی رہی, مگر ہر نبی کی سیرہ چلیں جو بھی رہی ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ یوتھ کو اسٹرینتھ دینے کی تھی, مینٹل بھی اور پولیٹیکل بھی. یہ دو دینی ہے. پولیٹیکل میں ٹائم لگا, مینٹل میں ایک دن نہیں لگایا تھا. نبی السلام نے سب سے پہلا سیشن ہی انٹلیکچولیزم کا کیا. سیرہ پڑھیں نا, پتہ چلے صحابہ کی ٹریننگ کیسے کریں نبی السلام. سو اتنے اہل قوا تھے, اگر یہ اہل قوا دار ارقم میں کیوں تھے ہم؟ جی It's a bigger problem. حزب التحریر is میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا, سارے اسلام کا نظام ہی چاہ رہے ہیں, مگر اس طرح کی جو ہے نا نٹ بولٹس خود نہ لگائیں اسلام میں. اسلام یہ والی ٹیکنیک پہ بڑے بڑے میں سب سے مشکل میں نے کیوں کہا, میں ایکسپلین کر دوں. جو قوت میں دنیا کے سسٹم میں آ جاتا ہے نا, وہ سب سے مشکل ہوتا ہے کہ اپنا فلسفہ بدلے. وہ اس کو پاور مل گئی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے یار یہ ساری چلی جائے گی. اسلام تو سب لے لیتا ہے آپ سے. اسلام میں تو قربانی ہے, سب کچھ نکال اللہ کے لیے. تو اہل قوا تو کبھی بھی نہیں دیں گے اپنی پاور. وہ کیوں آئیں گے؟ اسلام آج تک آیا کوئی کسی وجہ سے نہیں آیا, کسی وجہ سے باٹم اپ چلے ہیں سارے کے سارے نظام. میں نے اس لیے کہا نا, اگر اسلام میں لیڈر آنا ہے تو لو سوشیو اکنامک کلاس سے آنا ہے. ہائی سوشیو اکنامک کلاس کے لیڈرشپ کو نہ مانا کریں. ان لوگوں نے قربانیاں دے ہی نہیں سکتے. والی ان کی لائف کی ٹریننگ ریزیلینس کے اوپر ہوئی نہیں ہوتی. ان کی سائیکالوجی نازک ہوتی ہے, نزاکت پسند ہوتی ہے. سو یو نیڈ ٹو گیٹ اے گائے فرام دا مڈل کلاس who's seen through both. انٹلیکچولیزم اوپر سے پکڑتا ہے اور جو ریزیلینس ہے وہ نیچے سے پکڑتا ہے, ٹرین کرتا ہے لائف سے, اپنی لائف ٹرین کر کے آیا ہوتا ہو. سو یہ بنی گالا میں بیٹھ کے یا جاتی امرا میں بیٹھ کے نہیں آنے. آپ انڈیا میں آپ کو نہیں پتا, یہ وہاں پہ بھی ایسے ہی معاملات ہیں. ٹھیک ہے, وڈیروں سے نہیں آنا, یہ چودھریوں سے نہیں, جاگیرداروں سے نہیں اسلام کی لیڈرشپ آنی. یوتھ سے آنی ہے, عام لڑکوں سے, عام لڑکیوں سے, انشاءاللہ. آپ کو ایک میل کی ہیں اور اس سیشن سے پہلے, تو ذرا اس کو میں دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.